الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ یونس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر وقال عز وجل کما ورد فی سورۃ السجدہ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش الى قوله تعالى يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ 3 موضوع ہیں کہ جو وہاں میں نے بیان کیے۔ نمایاں ترین فرقے وارانہ کشیدگی، اس کا اصل فائدہ کس کو اور اصل نقصان کس کا، اس کے علاوہ قومی اور ملکی حالات اور پھر عالمی اور بین الاقوامی حالات۔ جو ترتیب عنوان میں تھی میرے بیان میں ترتیب اس کے برعکس ہوگی، ریورس آرڈر میں، اس لیے کہ شیعہ سنی کشیدگی جس انتہا کو پاکستان میں پہنچ رہی ہے، اس کی اصل حقیقت اور اس کے پس منظر کو جاننے کے لیے جب تک عالمی حالات کا صحیح ادراک نہ ہو، اس کا صحیح تجزیہ نہ ہو، تو تشخیص جو ہے وہ بیٹنگ اباؤٹ دی بش کے درجے میں ہوگی، اور جب تشخیص سچی ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے، تو تجویز اور اس کے لیے جو بھی اقدامات کیے جاتے ہیں، علاج کے لیے جو بھی نسخہ تجویز کیا جاتا ہے، وہ بھی غیر مؤثر اور غیر مفید ہوتا ہے۔ عالمی حالات جو اس وقت ہیں، اس کو بھی آج میں 2 حصوں میں تقسیم کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے عالم السماوات والارض، یہ پورا عالم کون و مکان، زمین تو اس کا ایک چھوٹا سا سیارہ کہہ لیجیے، سورج اس کا ایک بہت ہی ادنا سا ستارہ ہے، اور ہم اس کے سیاروں میں سے ایک ہیں، اس پر یہ عالم انسانیت ہے جو آباد ہے۔ وہ جو پوری کائنات کی ایک حکومت ہے، اس عالم کون و مکان کا ہمیں معلوم ہے کہ جو خالق ہے وہی مدبر بھی ہے۔ اسی لیے میں نے آج جو آیات تلاوت کی ہیں وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 3، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر، یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی، پھر وہ تخلیق فرما کر کہیں علیحدہ نہیں ہو بیٹھا، وہ کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تماشبین نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کی حیثیت ایسے نہیں ہے کہ جیسے کوئی کھلاڑی فٹ بال کو ٹھوکر مار دے، اب وہ فٹ بال چلا جا رہا ہے، اب کھلاڑی کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کھلاڑی روکنا بھی چاہے تو رکے گی نہیں وہ، الا یہ کہ دوڑے اور دوڑ کر کہیں اس کو پکڑے، یہ نہیں ہے۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ جو اس کا خالق ہے وہ خلق کرنے کے بعد ثم استوى علی العرش، پھر تخت حکومت پر متمکن ہوا، اور تخت حکومت پر متمکن ہونے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یدبر الامر، وہ خود تدبیر امر فرما رہا ہے۔ یہ بہت اہم آیت ہے، اس میں ایمان باللہ کے یہ 3 پہلو بلکہ 4 پہلو جمع کر دیے گئے۔ اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مستوی عرش ہے، اللہ تدبیر امر فرما رہا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر،
یہ مضمون جیسا کہ میں نے بارہا آپ سے کہا ہے کہ اہم مضامین قرآن میں 2 جگہ ضرور ملیں گے، تلاش کرنا ہوتا ہے، اور آج کل تلاش کی بڑی سہولت ہو گئی ہے۔ ایسے معجم اب دستیاب ہیں کہ قرآن مجید کی کسی آیت کا ایک لفظ آپ کو یاد ہو تو آپ فوراً آیت تلاش کر سکتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں ہمارے علماء کو کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہوں گی، جبکہ اس طرح کی ریفرنسز بکس نہیں تھے، فہرستیں نہیں تھیں۔ بہرحال آج وہ سہولتیں ہیں، آج تو پورے ایک کمپیوٹر کی ڈسک کے اندر پورا قرآن بھی موجود ہے، جس طرح چاہیں آپ اس سے ریفرنس لے لیجیے، احادیث موجود ہے، جس سے چاہیے ریفرنس مل جائے۔ بہرحال میرے پاس نہ تو میں کمپیوٹر کا کام جانتا ہوں، نہ میرے پاس ہے، البتہ یہ ہے کہ معجم المفرس لالفاظ القرآن الحکیم یہ میرے پاس ہے، تو اس سے سہولت حاصل ہوتی ہے۔ اس کا جو کاؤنٹر پارٹ سمجھیے، اس کا جو مصنع قرآن مجید میں ہے وہ سورہ سجدہ کی آیات 4 و 5، اور وہاں دیکھیے کہ دونوں مضامین ذرا آگے بڑھ کر مزید مفصل ہو کر آئے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، یہاں الفاظ کا اضافہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بھی پیدا کیا اور جو کچھ ان دونوں کے مابین، ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا۔ وہاں صرف تھا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یہاں آیا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ اگلی آیت میں اب وہ تدبیر امر کی جو وضاحت ہوئی ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ وہ تدبیر امر فرماتا ہے آسمان سے زمین کی طرف، جو فیصلے ہوتے ہیں، یہ پچھلے 2 جمعوں میں وہ آیات میں بار بار تلاوت کر چکا ہوں، نمازوں میں بھی آپ نے سنی۔ من کل امر، ہر سال کی بھی ایک اللہ تعالی کی پلاننگ ہوتی ہے، اور اس کے فیصلے لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، اسی میں قرآن مجید کا بھی نزول ہوا۔ لیکن صرف قرآن کا نزول نہیں، اور بھی بڑے بڑے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں، ایک سال کا بجٹ بن جاتا ہے۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کل امر، تدبیر امر ایک سال کے لیے طے ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ تو یہ تدبیر امر، اب یہاں جو وضاحت ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، یہاں وہ 1000 سال کی ایک جو پیش بندی کہہ لیجئے یا منصوبہ کہہ لیجئے، جو ہمارے حساب سے 1000 سال ہے، وہ اللہ کا ایک دن ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ یہ اللہ کی تدبیر امر جو ہو رہی ہے، 1000 سال کا بھی اس میں ایک نقشہ ہوتا ہے، اور سالانہ بھی ہوتا ہے۔ سالانہ بجٹ لیلۃ القدر میں ہو رہا ہے، اور 1000 سال کا لمبا منصوبہ جو ہے وہ ہر 1000 سال کے بعد بدلتا ہے، اور اس کی ایک اسکیم بنتی ہے۔ یہ تدبیر امر جو ہو رہی ہے، یہ غیر مرئی عالم ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، اس کے کارندے فرشتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس کی فوج، اس کی پولیس، اس کے کارندے، اس کی بیوروکریسی، اس کے جو بھی ہیں وہ فرشتے، غیر مرئی ہے، فرشتے یہاں بھی موجود ہیں، 2 فرشتے ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اور قرآن مجید کا اگر کہیں بیان ہو رہا ہو کسی بھی جگہ پر، کسی مسجد میں، تو حضور کی صحیح حدیث موجود ہے کہ جب بھی کبھی کچھ مسلمان قرآن مجید کے سمجھنے سمجھانے کے لیے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اطمینان، سکون، غشیتہم الرحمہ، ان پر رحمت جو ہے ان کو ڈھانپ لیتی ہے،
وحفتہم الملائکہ، ملائکہ ان کا گھیرا ان کے گرد ڈال لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تذکرہ کرتا ہے ملائکہ کی محفل میں. وہ ایک محفل ہے، وہ بھی دربار ہے بہت بڑا. خدا خود میر محفل بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ منبودم. اس مجلس کا بھی، اس دربار کی بھی کوئی جھلک دیکھی ہوگی امیر خسرو نے اپنے کسی مکاشفے میں. خدا خود میر محفل بود اندر لا مکان خسرو. لا مکان، مکان سے تعلق نہیں ہے اس کا، یہ کون و مکان، یہ جو ٹائم اینڈ سپیس ہے اس سے ماورا ہے وہ مجلس. خدا خود میر محفل بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ منبودم. اس محفل میں اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے فرشتوں کی محفل میں، دیکھو میرے بندے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، پھر بھی مجھ پر ایمان لائے، میری کتاب پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں. ذکرہم اللہ فی من عندہ. بہرحال یہ جو غیر مرئی نظام ہے، یہ کائناتی حکومت ہے، اس کے اندر جو تدبیر امر ہو رہی ہے، عام مادی اسباب و علل اور ان کے نتائج، کاز اینڈ ایفیکٹ پر جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں ان کو تو اس سے سروکاری نہیں، وہ ان کی دلچسپی کا موضوع ہی نہیں. وہ تو مادی اسباب کو جانتے ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ، اسی سے نتائج نکل رہے ہیں، فزیکل لاز ہیں، کیمیکل لاز ہیں، ان کے تحت معاملہ چل رہا ہے. لیکن مسلمانوں کی بھی عظیم اکثریت اس سے غافل ہے. ہم پر بھی وہ ریشنلزم، ویسٹرن ریشنلزم اور میٹیریلزم، مادہ پرستانہ انداز فکر اتنا غالب آ چکا ہے کہ ان چیزوں کا بس ہم تذکرہ سنتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی ہمارا بھی اصل ایمان جو ہے وہ مادی وسائل پر ہے، اصل اعتماد مادی وسائل پر ہے، اللہ کی ذات پر اور اس کی مدد پر نہیں ہے. بہرحال اس کو چھوڑیے. یہ جو تدبیر امر اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہوتی ہے، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیجیے. ایک تو اس کائنات میں کہ جس کی ابھی تک ہمیں وسعتوں کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. جیسے جیسے ہمارے ذرائع بڑھ رہے ہیں، ٹیلیسکوپس کی پہنچ رسائی بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے کائنات اور بڑھ رہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں سے شروع کہاں ختم. نئی نئی گیلیکسیز وجود میں آ رہی ہیں، گیلیکسیز. لیکن اس کائنات کے اندر عظیم ترین جو بھی تعداد کے اندر جو موجودات ہیں وہ بے جان ہیں، بے ارادہ ہیں، بے شعور ہیں. سورج ہو، چاند ہو، سیارے ہوں، ستارے ہوں، بے جان، بے ارادہ، بے شعور. وہ تو کلیتاً گویا کہ تدبیر امر کے اندر جکڑے ہوئے ہیں. اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر امر جو ہے بالکل صاف سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جو اس نے قانون بنا دیا اس کے مطابق چل رہا. لیکن جو صاحب حیات، صاحب شعور اور صاحب ارادہ مخلوقات ہیں، ان کے بارے میں معاملہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اللہ نے انسانوں کو آزادی بھی دی ہے، اما شاکرم و اما کفورا، چاہو اس راستے پر جاؤ چاہو اس راستے پر جاؤ، تمہارا اختیار ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفور، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اسی پر حساب کتاب ہے، جزا و سزا ہے. اگر یہ آزادی نہ ہو تو حساب کتاب اور جزا و سزا بے معنی ہو گئے، کوئی تک ہی نہیں تھا. اب سوال یہ کہ ان کو آزادی بھی دی ہے، ارادے کی آزادی، فعل کی آزادی، عمل کی آزادی، اور اسی میں تدبیر امر بھی کرنی ہے اللہ نے. یہ ذرا معاملہ پیچیدہ ہے. مشیت ایزدی بھی اسی میں پوری ہوگی، بغیر اس کے کہ صاحب ارادہ و شعور مخلوقات کی آزادی پر کوئی آنچ آئے. آزادی اپنی جگہ برقرار رہے گی، لیکن اللہ کی قدرت کاملہ، اللہ کی حکمت بالغہ، وہ اس آزادی، انسانوں کی آزادی ہی میں سے اپنی مشیت اور اپنی تدبیر کا راستہ نکال لیتی ہے. اسی کو کہتے ہیں تکوینیات اور تشریعیات. چونکہ میرے ایک تقریر میں بھی یہ بات آئی تھی، ایک مضمون بھی چونکہ چھپ چکا ہے نوائے وقت میں، کہ مولانا حسین المدنی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام پاکستان کے بارے میں 1 سال پہلے پیشن گوئی کر دی تھی سلہٹ میں سن 46 کے رمضان مبارک میں، کہ ملأ اعلیٰ میں قیام پاکستان کا فیصلہ ہو چکا ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ وہ کانگریس کے حلیف تھے، پاکستان کے مخالف تھے. تو ان کے مریدوں نے سوال کیا کہ حضرت پھر یہ ہم کیا کر رہے ہیں، پھر ہم اپنی پالیسی بدلیں گے کہ نہیں؟
ہماری پالیسی، ہمارا طرز عمل پھر مشیت اذنی کے ساتھ ہم آہنگ ہو جانا چاہیے نا. بات سادی ہے، یہ سمجھ میں آتی ہے، بڑی منطقی بات ہے. یہ کیا کہ مشیت اذنی تو ظاہر ہو چکی، آپ کو کشف ہو گیا کہ قیام پاکستان کا فیصلہ ہو چکا ہے اور ہم اڑے ہوئے پاکستان کی مخالفت پر. تو کوشچن مارک ہے بہت بڑا. اس کا جواب انہوں نے دیا تھا یہ امور تکوینیہ ہیں، ہم ان کے پابند نہیں ہیں، ہم امور تشریعیہ کے پابند ہیں. یہ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا بھی کہ اس کا مطلب کیا ہے، آپ نے اس کی وضاحت نہیں کی، تو آج میں اپنی گفتگو میں اس کی وضاحت کر دوں. بڑی آسانی سے سمجھ میں بات آ جائے گی. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد، بغض، عداوت کی بنا پر کنویں میں پھینک دیا. یہ ان کا آزاد فعل ہے جس کے لیے وہ جواب دیں. اللہ نے اسی کو زینہ بنا دیا حضرت یوسف کی ترقی کا. نہ وہ کنویں میں پھینکے جاتے، نہ قافلے والے انہیں نکالتے، نہ لے جا کے مصر میں بیچتے، اور نہ وہ محل میں پہنچتے عزیز مصر کے، اور وہاں پر ان کے لیے تعویل الاحادیث کے علم کا خاص بندوبست اللہ نے کیا، اور پھر وہ مصر کی عظیم ترین طاقتور شخصیت جو ہے بن گئے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ کبڑے کو کسی کی لات راس آ گئی. اب لات مارنے والا جو ہے وہ کوئی ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے، اس نے تو غصے میں اور اس کو نقصان پہنچانے کے لیے لات ماری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کبڑے کے لیے اس کو ایک وسیلہ خیر بنا دیا. مشیت اذنی اپنا کام کر رہی ہے. انسان اپنے کسب پر، اپنی نیت پر، اپنے ارادے پر وہ مکلف ہو گیا ہے، اور وہ مستوجب سزا ہے یا مستحق جزا ہے. اسی طرح کا معاملہ جو ہے رات ہم نے اور آپ میں سے بھی شاید اکثر سنی چکے ہوں گے اب تراویح میں سورہ کہف. حضرت موسیٰ کو علیہ الصلوۃ والسلام جو سفر کرایا گیا، تو وہ جو بھی شخص تھے قرآن مجید میں نام نہیں ہے کہ وہ خضر تھے، کون تھے، اور یہ بھی اختلاف ہے مفسرین میں کہ آیا وہ انسان تھے یا فرشتے تھے یا کیا تھے. چھوڑ دیجیے، یہ تفسیری بحث ہے. مشاہدہ کس بات کا کرایا؟ ایک لڑکے کو قتل کر دیا. اب شریعت میں تو یہ حرام ہے، اسی لیے حضرت موسیٰ نے کہا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. یہ کیا کیا آپ؟ وہ تو شریعت کی بات کریں گے نا. خون ناحق شرک کے بعد سب سے بڑا جرم جو شمار ہوتا ہے قرآن مجید. لیکن اس کے پیچھے مشیت اذنی کیا تھی کہ یہ بچہ بڑا ہوتا تو والدین کا نافرمان ہوتا، اور والدین اس کے نیک ہیں. اللہ نے چاہا کہ وہ والدین جو ہیں اپنے بیٹے کی اس زیادتی سے بچیں، اور اللہ انہیں ایک اور بیٹا دے دے گا جو کہ ان کے لیے اقرب رحمہ، خیر منہ واقرب رحمہ. تو وہ ہے مشیت اذنی، وہ ہے تکوینی معاملہ. لیکن شریعت کی روح سے کسی کو قتل ناحق اس کو دلیل بنا کر میں جا کر کسی کو قتل کر دوں، مجھے اس کا حق حاصل نہیں ہے. یہ تو اللہ کی تدبیر عمل ہے جس طریقے سے وہ کرے. کشتی پھاڑ دی. حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا کیا آپ نے؟ لقد جئت شیئا نکرا. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کشتی والوں کو سب کو غرق کر دیں؟ بعد میں بتایا کہ نہیں بھائی، بات کیا تھی. آگے ایک بادشاہ تھا کہ جو تمام کشتیوں پر قبضہ کر رہا تھا، جیسے آج کل گاڑیوں پر قبضہ ہو رہا ہے الیکشن کے لیے. فارغت عیبھا، میں نے صرف یہ کیا ہے کہ اس کے اندر عیب پیدا کر دیا کشتی میں، تاکہ وہ کہیں گے اسے کنڈمڈ، اسے چھوڑو. تو پوری کشتی بچ جائے گی نا ان کے لیے، ورنہ کشتی گئی تھی. ایک تختہ میں نے توڑا، یہ اس کی اصلاح کر لیں گے، مرمت کر لیں گے، کشتی تو بچ گئی. ذرا سی مشقت ہوئی. حالانکہ وہ کشتی والے بھی رو رہے ہوں گے کہ ہم غریب لوگ فقراء، ہمارا حال یہ ہے، ہمارا تختہ ہی ٹوٹ گیا، ایک ہی ہمارے پاس ذریعہ معاش کی کشتی تھی. لیکن انہیں پتہ نہیں. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، ذرا حالانکہ اسی میں خیر ہو. تو امور تشریعیہ اور ہیں اور امور تکوینیہ اور ہیں. بہرحال ہمیں تو امور تشریعہ شریعت کی روح سے دیکھنا ہے، اپنی عقل سے کام لینا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. اور یہ کہ شریعت کتاب و سنت کے حوالے سے بات چلانی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اسی انسانوں کی اور جنات کی آزادی عمل اور آزادی ارادہ کے اندر
اسی کے اندر مینوور کر کے اپنی تدبیر پوری کر لیتے ہیں. آزادی ختم نہیں ہوتی. اسی سورہ یوسف میں بڑے پیارے الفاظ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ کا جو امر ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہے، اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ تو غالب ہے. تم یوسف کو ڈال دو، کنویں میں ڈال دو، کچھ اور کر دو، تم کسی اور تکلیف کے اندر کسی کو مبتلا کر دو، ہم نے جو بھی کام کرنا وہ ہماری تسکین جو ہے وہ چلتی رہے گی. تم نے کما لیا جو کمانا تھا، جو عذاب ثواب تمہیں کمانا تھا تم نے کما لیا. باقی یہ کہ ہماری تدبیر واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اب یہ جو میں نے تمہید باندھی ہے اتنی، یہ کس لیے ہے کہ یہ جو تکوینی عالم ہے اللہ کا، اور اس میں جو مشیت کلی اس وقت کار فرما ہے، اس کی روح سے اس وقت دنیا کہاں کھڑی ہے اور آئندہ اسے کہاں جانا ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے. یہ مضمون تو بہت لمبا ہے اپنی جگہ پر، لیکن مجھے صرف اشارے کرنے ہیں اس وقت. 2 سال پہلے میں اس پر مضامین لکھ چکا ہوں، نوائے وقت میں کتابی شکل میں شائع ہو چکے. سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. اور غالباً 2 سال پہلے ہی عید الفطر کے بعد یہاں پر ایک جلسہ عام ہم نے کیا تھا، اس میں میں نے وہ مضامین اختصار کے ساتھ بیان کیے تھے. لیکن اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ جن کو تو دلچسپی ہو وہ پوری کتاب پڑھیں. لیکن یہ ہے کہ خلاصہ میں دے رہا ہوں. نمبر 1، یہ ساری خبریں دی ہوئی ہیں قرآن میں بھی اور سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ احادیث نبوی میں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ اپنے آخری انجام کو پہنچ رہی ہے، یعنی قیامت بہت قریب ہے. میری وہ کتاب جب پڑھی تھی، مختار مسعود صاحب ہمارے ہاں کے بڑے دانشور ہیں، ادیب ہیں، بڑے پرانے بیوروکریٹ ہیں، شریف انسان ہیں، بڑے کلچرڈ آدمی ہیں. انہوں نے کتاب پڑھی تو اس پر ایک لائٹ موڈ میں، لائٹ وین میں کہا آپ نے تو قیامت کو بہت قریب دکھا دیا. میں نے بھی اسی وین میں، اسی انداز میں انہیں جواب دیا. قرآن مجید کی سورہ معارج کی آیت پڑھ دی، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. یہ اسے دور دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، وہ قیامت آئی کھڑی. اور اس کا مجھے اندازہ ہوا تھا، میں نے کئی دفعہ اپنے دروس میں تذکرہ کیا ہے. پہلا سفر جب میں نے ہوائی سفر کیا، سما سٹا، بھاولپور اور لودھرا، تینوں بیک وقت میری نگاہ میں تھے. میں نے سوچا کہ اگر میں ٹرین سے سفر کر رہا ہوتا تو لودھرا پہنچتا تو میرے ذہن میں یہ ہوتا کہ ابھی بھاولپور آدھے گھنٹے بعد آئے گا، پھر بھاولپور پہنچ کر ہوتا گیا اب سما سٹا آدھے گھنٹے بعد آئے گا. ایک فصل ہمارے ذہن میں رہتا ہے. اور میں یہ 10,000 فٹ کی بلندی سے جب دیکھ رہا ہوں تو مجھے تینوں نظر آ رہے ہیں. اس سے سمجھ میں آیا کہ اللہ کا علم جو ہے وہ ماضی اور حال اور مستقبل تینوں کو بیک وقت محیط ہے. ہمارے علم کا تعلق سیریل ٹائم کے ساتھ ہے، جس میں ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے. اللہ کے علم میں آن واحد میں کل علم اللہ کے سامنے آنے واحد میں موجود ہے. تو انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، انہیں قیامت دور نظر آ رہی ہے، ہمیں تو نزدیک نظر آتی ہے. اس موضوع پر ابھی ایک کتاب آئی ہے مصر میں، جامعۃ الازہر بہت ہی مشہور ادارہ، بہت پرانی درسگاہ ہے. اس کے ایک محدث اور فقیہ شخص ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے. عنوان ہے عمر و امت المسلمہ، امت مسلمہ کی عمر کتنی ہے اور ظہور مہدی. وہ کتاب مجھے بہت عمدہ لگی ہے، اور وہ اس کتاب کا انشاءاللہ ہم سلسلے وار، ابھی اس کی صرف فوٹو اسٹیٹ کاپی ہمارے پاس آئی ہے، تو اس کو ہم سلسلے وار اس کا ترجمہ انشاءاللہ شائع کریں گے نصاب میں. بہرحال میرے نزدیک یہ دنیا اپنے خاتمے کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس سے پہلے لازماً کل روئے ارضی پر خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہوگا. اس کے لیے جو احادیث ہیں وہ ہم نے بہت پھیلائی ہیں، بہت عام کی ہیں، یہاں مفت بھی تقسیم کی ہیں. 4 ورقہ ہم نے شائع کیا نوید خلافت. نمبر 3، یہ تو دل خوشکن بات تھی نا جو میں نے آپ سے عرض کی ہے، قیامت سے پہلے کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا
اور خلافت علی منہاج نبوت کا نظام قائم ہوگا۔ نمبر 3، اس سے پہلے 2 مسلمان امتوں کو بڑی سخت سزائیں ملیں گی، عذاب شدید ملے گا۔ اب آپ حیران ہو گئے 2 امتیں کون سی؟ ہم تو ایک ہی امت جانتے ہیں، مسلمان امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بتا چکا ہوں میری کتاب کا عنوان یہ ہے کہ سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ یہودی کون ہیں؟ سابقہ امت مسلمہ، جو 2000 برس تک اسی مرتبے اور مقام پر فائز رہے جس پر 1400 برس ہمیں ہوئے ہیں، 1417 برس۔ تورات ان کے پاس تھی، شریعت ان کے پاس تھی، 1400 برس تک تو نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی نبی موجود۔ الفاظ نبوی ہیں اور حدیث بخاری کی ہے، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا تھا، جس کی نمایاں ترین مثال حضرت داؤد، نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں، اور حضرت سلیمان انہی کے بیٹے ہیں، نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں۔ داؤد کا جانشین کون؟ سلیمان علیہ السلام۔ تو ایک سابقہ امت مسلمہ ہے کہ جو معزول کر دی گئی تھی حضور کی بعثت کے ساتھ، لیکن ختم نہیں کی گئی، برقرار آج تک ہے، اور بڑی سخت جان امت ہے۔ کیسی کیسی سختیاں اس پر ٹوٹتی رہی ہیں، پھر بھی قائم ہے۔ اسی صدی میں جرمنوں کے ہاتھوں 60 لاکھ یہودی قتل ہوئے ہیں، پھر بھی اس وقت دنیا پر ان کا استحصال، ان کا استحصال کا نظام جو ہے وہ قائم ہے۔ تو یہ 2 جو امتیں ہیں مسلمہ، ان پر بہت سخت عذاب آئے گا۔ کیوں عذاب آئے گا؟ بے عملی اور بد عملی کی وجہ سے۔ اللہ کو کسی سے دشمنی نہیں، کسی سے دوستی نہیں، وہ تو میثاق ہے، ان سے بھی میثاق لیا تھا، اذ اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم سے بھی کہا گیا اذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، سورہ مائدہ میں ہم سے بھی میثاق لیا گیا۔ اس میثاق کی خلاف ورزی انہوں نے کی، معزول کر دیے گئے اور سزائیں بھی دی گئیں، اس کی خلاف ورزی ہم بھی کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی ایک مسلمان ملک بھی ایسا نہیں ہے جہاں ہم کہہ سکیں یہ کامل اسلامی نظام یہاں قائم ہے۔ شاید کہا جا سکے کہ ایران میں کامل شیعہ اسلام قائم ہے، شاید کہا جا سکے، باقی تو کہیں سنی ممالک میں تو کہیں نہیں۔ انہوں نے اپنی خون دیا ہے، جانیں دی ہیں، 30,000 کے قریب انسانوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، تو کم سے کم اپنی فقہ نافذ کر دی ہے، اپنے علماء کی حکومت قائم کر دی ہے، باقی تو کہیں نہیں۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ سزا ہمیں ملنی ہے اور ان کو بھی ملنی ہے، لیکن سزاؤں میں بڑا فرق ہے۔ سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود کو اب جو سزا ملے گی وہ ایکسٹرمینیشن کی سزا ہے، ختم کر دیے جائیں گے، عذاب استیصال۔ اور یہ استیصال محض مسلمانوں کے ذریعے سے نہیں ہوگا، حضرت مسیح علیہ السلام ہی کے نزول کے بعد معجزانہ طریق پر ہوگا، ورنہ اسرائیل جس قدر طاقتور ہے کوئی مسلمان ملک جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عرب ممالک میں سے لے دے کے ایک عراق کے اندر کچھ تھوڑی سی ایک پوزیشن پیدا ہو رہی تھی کہ شاید مقابلے میں آ سکے، اس کا جو برکس نکالا ہے، اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اگلوا لیا۔ اس کے بارے میں تو میں بعد میں بات کروں گا۔ ان کی ایکسٹرمینیشن ہوگی حضرت مسیح علیہ السلام۔ ایک دجال مسیح اٹھے گا یہودیوں میں سے، اور اصل مسیح نازل ہوں گے جو اسے قتل کریں گے، اور ان کی نگاہ جہاں تک جائے گی یہودی پگھلتے چلے جائیں گے۔ یہ بالکل معجزہ ہوگا، جیسے آج آپ سمجھتے ہیں لیزر، یہ حدیث نبوی ہے، لیزر کی جو ایک قوت ہے، یوں سمجھیے کہ کروڑوں سے اس کو ضرب دے دیجئے تو وہ طاقت اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں میں پیدا کرتے ہیں۔ البتہ مسلمانوں کو جو سزا ملے گی اس کو 2 حصوں میں سمجھ لیجئے۔ عذاب استیصال تو مسلمانوں پر آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ آخری امت ہے، آخری وقت تک رہیں گے، لیکن ان میں جو اصل ہے سپیریئر حصہ، جو نیوکلیس ہے عالم عرب، اس پر بہت شدید سزا آئے گی، اور یہودیوں کے ہاتھوں آئے گی۔ ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں آئے گی، ہولوکاسٹ کے درجے کی تباہی آئے گی۔ یہ ساری خبریں احادیث میں موجود ہیں۔
میں اپنی کتاب میں ان کا متن بھی آخر میں شائع کر چکا ہوں. میرے بیان میں تو صرف ترجمہ آیا ہے، لیکن متن حوالوں کے ساتھ وہ بھی اس کتاب کے آخر میں ضمیمے کے طور پر شامل ہے، جن احادیث میں یہ ساری خبریں دی. ویل للعرب من شر قد اقترب. اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑے مجرم وہی ہیں، ان کی زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے، اور ان میں سے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. پھر بھی اگر انہوں نے پیٹھ دکھائی ہے اللہ کے دین کو، اور کسی نے قبلہ بنایا اپنا واشنگٹن کو اور کسی نے بنایا روس کو، تو ان سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے. یہودیوں کے بعد نمبر 2 مجرم مسلمانان عرب ہیں بحیثیت مجموعی. ان میں بہت نیک لوگ بھی، بہت نیک لوگ، بہت نیک لوگ. بحیثیت مجموعی نقشہ کیا ہے؟ حکومتیں کن کی ہے؟ قانون کس کا چل رہا ہے؟ تہذیب کس کی ہے؟ نیک لوگ تو افراد تو ہمیشہ دنیا میں رہیں گے. اور نمبر 2 غیر عرب مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم پاکستان، مسلمانوں نے پاکستان. شاید اگر یہی لچھن رہے اور حالات کے اندر کوئی انقلابی تبدیلی نہ آئی تو وہاں یہود کے ہاتھوں، یہاں ہنود کے ہاتھوں وہی ہولوکاسٹ ہوگا. اینڈ وی ڈیزرو اٹ. اللہ کا ظلم نہیں ہے. ما انا بظلام للعبید. یہ تمہارے کرتوت ہیں. تم نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ وہ لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ تمہاری ساری سودی معیشت، اللہ کے خلاف اعلان جنگ. تم ورلڈ بینک اور IMF کے ایک ادنا سے اسامی بن کر رہ گئے ہو. تمہاری گردن ان کے ہاتھ میں. بہرحال یہ ہے تیسری بات، نوٹ کرتے جائیے. یہ جو تدبیر امر ہو رہی ہے، جو کاسمک جو ایک نظام اللہ کا ہے جس میں تدبیر امر ہو رہی ہے، اس کے اعتبار سے نمبر 1 قیامت اب بہت قریب ہے. نمبر 2 اس سے پہلے پورے کرۂ ارضی پر نظام خلافت منہاج النبوت قائم ہوگا. نمبر 3 اس سے پہلے دونوں مسلمان امتوں کو سزا ملے گی. سابق مسلمان امت یہود ایکسٹرمینیٹ کر دیے جائیں گے، استیصال ختم کر دیے، نام و نشان مٹ جائے گا. اور ان کو ختم کرنے کے لیے وہی رسول جو ان کے لیے بھیجے گئے تھے خاص طور پر، رسولاً الی بنی اسرائیل، عیسیٰ ابن مریم، وہی نازل ہوں گے اور وہی انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں گے. موجودہ امت مسلمہ میں سے عرب مسلمانوں پر ہولوکاسٹ کے درجے کا عذاب آئے گا، اور وہ بہت قریب ہے، دور نہیں. سن 98 کی تاریخ غالباً فکسڈ ہے مسجد اقصی کی کو گرانے کی، اور اس کی بات آ چکی ہے. دسمبر میں ایک آرتھوڈاکس جو گریک آرتھوڈاکس چرچ ہے، اس کا کوئی بہت بڑا پادری جو ہے وہ اسرائیل آیا تھا دورے پر، اور حیفا میں بھی ان کا کوئی چرچ ہے، وہاں وہ پہنچا. تو اسرائیل کی حکومت کی طرف سے نتن یاہو نے اسے بیت المقدس کا یا بیت المقدس کا جو بھی اس کی تلفظ کیا جائے، اس کا ایک چاندی کا بنا ہوا ماڈل پیش کیا، اور اس میں مسجد اقصی نہیں ہے، اس میں قبۃ الخضراء نہیں ہے، قبۃ الصخرہ کچھ نہیں ہے، ڈوم آف دی راک بھی نہیں ہے، مسجد اقصی بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی تعمیر شدہ دکھائی دیا گیا. کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، اس کے نقشے بن چکے ہیں، پوری بات ہو چکی ہے. ایودھیا کی مسجد گرا کر رام مندر، اور مسجد اقصی گرا کر سولومنز ٹیمپل، اس کو بھی کہتے وہ ٹیمپل ہی ہے، ٹیمپل آف سولومن، ہیکل سلیمان. اور اس کے بعد جو ہولوکاسٹ شروع ہوگا. لیکن جو نوجوان ہے وہاں کا، اخوان کے لوگ ہیں، کچھ اور لوگ ہیں، کچھ مختلف سلفی لوگ ہیں، دیندار ہیں، دینی جذبہ بہت ہے، وہ اٹھیں گے، احتجاج کریں گے، اور ان کو بھولیں گے سب سے پہلے یہی جو آج ان کے حکمران ہیں، جو ایجنٹ ہیں امریکہ کے، ایک سے ایک بڑھ کر وفادار. اور پھر کوئی کسر رہ گئی تو پھر وہ یہودیوں کے ہاتھوں پوری ہوگی، الملحمۃ العظمیٰ کے ذریعے سے، یہودی اور عیسائیوں کے ذریعے. اور میں نے جیسا کہ عرض کیا، پاکستان پر اگر یہ معاملہ ہوا، میں اپنی اس کتاب کو اس پر ختم کر چکا ہوں کہ 3 امکانات ہیں پاکستان کے لیے. میں اس وقت زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے.
لیکن اس کے بعد پھر خلافت کا احیاء ہو جائے گا، اور وہ احیاء پہلے ہوگا عرب کے مشرقی علاقے میں، کہیں عرب سے مشرق میں، خراسان وغیرہ، اور عرب میں حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، ان کی مدد کے لیے فوجیں جائیں گی اسی علاقے سے، مشرقی ممالک سے، اور اصل میں بیت المقدس کی، یروشلم کی بازیافت یہودیوں کے ہاتھوں یہ عرب نہیں کر سکیں گے، یہ در حقیقت یہ وہی فوجیں جو جائیں گی، یخرج من خراسان رایات سود لا یردھا شیء حتی تنصب بإیلیا، یہاں سے چلیں گے، اور افغانستان اس کا نیوکلیس ہے خراسان کا، کچھ حصہ پاکستان کا، تھوڑا سا حصہ ایران کا، یہ اس میں شامل ہے، جو حضور کے زمانے کا خراسان۔ بہرحال یہ ہے وہ تدبیر امر جو اللہ تعالی کی ہو رہی ہے، اونچ نیچ ہوتی رہے گی انسانی سطح پر، یہ اتار چڑھاؤ، سی سو، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر چلتا رہے گا، لیکن بالآخر انسانوں کی آزادی، آزادی فکر، آزادی عمل، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ اور اپنی مشیت کاملہ کو پورا کرے گا۔ یہ ہے اس وقت اس عالمی حکومت کا معاملہ۔ اب آئیے عالم ارضی پر، اوپر سے ذرا نیچے آ جائیے، ڈاؤن ٹو دی گراؤنڈ، جہاں کے ہم باسی ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں، یہاں صورتحال کیا ہے، واقعی صورتحال، اس پر بھی میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، یہ چیزیں میں نے بہت مرتبہ بیان کی، آج یکجا کر کے صرف گنوا رہا ہوں۔ بظاہر تو امریکہ اس وقت اس کرۂ ارضی کی سول سپریم پاور ہے، ایس ایس پی، جیسے لاہور کا ایس ایس پی سب سے بڑا پولیس کا، تو ایس ایس پی سول سپریم پاور، لیکن یہ ظاہر ہے، حقیقت یہ نہیں۔ حقیقت اس وقت نیو ورلڈ آرڈر کے تحت یہودیوں کی اقتصادی اور مالیاتی حکومت دنیا میں قائم ہے، اور وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ دنیا کا 3/4 سے زائد وہ فتح کر چکی ہے، صرف کچھ 1/4 کے قریب، اگرچہ تعداد نفوس کے اعتبار سے وہ 1/4 بہت بڑھ جائے گی، کہ چونکہ چین اور بھارت بھی مل کر جو ہے 2/5 آف ٹوٹل پاپولیشن بن جائیں گے دنیا کا، لیکن بہرحال اس کو چھوڑ دیجیے اس وقت۔ یہ جو یہودیوں کی حکومت ہے، دیکھیے اس کو بھی نوٹ کیجیے، جیسے وہ عالمی حکومت اللہ کی انویزیبل ہے، یہودیوں کی حکومت بھی انویزیبل ہے۔ سامنے کون ہے؟ امریکہ، UNO، G7، G15، یہ سامنے ہے، سیکورٹی کونسل، پیچھے کون ہے؟ یہودی۔ ان یہودیوں کے سب سے بڑے اعلی کار ہیں ویسپ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس۔ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس میں سب سے اس صدی کے شروع میں جو بالادستی حاصل تھی وہ برطانیہ کو تھی، اور برطانیہ ہی کا وزیر تھا بالفور، جس نے یہودیوں کے لیے فلسطین میں آبادی کا راستہ کھولا، کہ یہودیوں کو 1917 میں بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے یہودیوں کے آباد کاری کا راستہ کھولا ہے، کس نے؟ برطانیہ۔ لیکن اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ تو نیچے چلا گیا ہے، اب اینگلو سیکسن، اینگلو ویسٹ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کا امام امریکہ ہے۔ لیکن ان دونوں کی پوری باغ ڈور یہودیوں کے آگے۔ علامہ اقبال اس صدی کے شروع میں دیکھ آئے تھے، فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے۔ میں نے تو بارہا کہا، وہ بڑے ویژنری تھے، بہت ایکیوٹ آبزرویشن۔ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں، لیکن گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود۔ He could see through and he saw فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود۔ اس کا احساس ہوا ہے ہٹلر کو، تو 60 لاکھ مارے ہیں اس نے، لیکن برطانیہ اس کے ہاتھ میں رہا، امریکہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن نوٹ کر لیجئے، اصل مجرم امریکی قوم نہیں ہے، برطانوی عوام نہیں ہے،
ہم جب کہتے ہیں امریکہ یہ کر رہا ہے، امریکہ وہ کر رہا ہے، تو حقیقت میں امریکی قوم نہیں ہے اس میں ملوث، وہ تو خود مظلوم ہے، وہ تو خود ان کے شکنجے میں آئے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے، میں اب ایک تقریر مکمل کر چکا ہوں اسی مسجد میں پچھلے سال، کہ بہت شدت کے ساتھ ایک رد عمل پیدا ہو رہا ہے امریکہ کے اندر، عیسائیوں کے اندر، یہودیوں کے خلاف۔ وہ شعور بیدار ہو رہا ہے کہ انہوں نے ہمیں، بلکہ ان کا کہنا یہ کہ انہوں نے ہماری فیڈرل گورنمنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے، اپنے ہاتھ میں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ کی حکومت وہ ہے کہ جسے اپنی کرنسی پر کوئی اختیار نہیں۔ ایشو آف کرنسی، کنٹرول آف کرنسی از ان دی ہینڈز آف دی بینکس اینڈ بینکس آر ان دی ہینڈ آف دی جیوز۔ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ وہاں کے ایک بہت بڑے دانشور نے یہ کہا ہے کہ ہم تو 1813 سے اپنی حکمرانی اور اپنی ساورنٹی جو ہے وہ یہودیوں کو دے چکے ہیں۔ 1813 سے ایشو آف کرنسی، کنٹرول آف کرنسی، ڈالر کا سارا معاملہ امریکہ کی حکومت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ امریکہ کی حکومت تو ان کی سب سے بڑی مقروض حکومت ہے۔ جتنے کچھ ہم مقروض ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، جتنی کہ امریکہ کی حکومت مقروض ہے یہودیوں کی۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہل نہیں سکتے ان کی کسی مرضی سے، ہماری حکومت ذرا سی اگر کہیں روک لگائے گی، حکومت ختم ہو جائے گی۔ بے نظیر نے بہت سے مطالبے پورے کر دیے، تھوڑے سے رہ گئے، بے نظیر کا پتہ چاک کر دیا۔ بہت سے مطالبات پورے کروا لیے نگرانوں سے، پیٹرول کو آگ لگا دی گئی، گھی مہنگا کر دیا گیا، یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا۔ اب نگرانوں کو تو یہ تھا کہ چونکہ معلوم تھا ابھی آئے ہیں چلے جائیں گے، لوگوں نے زیادہ برا بھلا کہا بھی نہیں، لیکن جو کام وہ نہیں کر سکی تھی وہ ان سے کروا لیا، جو ابھی ان میں رہ جائے گا وہ اگلی حکومت سے کروائیں گے، نہیں کرے گا پتہ چاک ہو جائے گا۔ اور نواز شریف سے جو بھی معاہدے ہو گئے ہیں، حکومت اس کے حوالے کرنی تو ہے، اس سے کیا کچھ طے کرا لیا؟ نیشنل سیکورٹی کونسل اس سے منظور کرا لی، واحد ایک جماعت ہے جس نے کہ اس کو ویلکم کیا، اور کیا کیا کچھ طے کیا ہوگا یہ میں نہیں جانتا۔ لیکن اس کے باوجود اگر ذرا سا بھی اس نے ان کی مرضی کے خلاف چلنے کی کوشش کی تو پتہ ختم۔ آخر ایک اور پٹھا میدان میں لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے، بے نظیر اگر ختم بھی ہو جائے گی تو عمران خان جو ہے ایک نوجوان پٹھا ہے، میدان میں آئے۔ یہ تو حال ہمارا ہے، تو آپ سوچیے امریکہ کی حکومت کا کیا حال ہوگا؟ امریکن گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، امریکہ کی سب سے بڑی مقروض حکومت ہے پوری دنیا کے اندر۔ $1 ارب سے زیادہ قرضہ تو اس نے دینا یونائٹڈ نیشنز کا، یو این او کا دے ہی نہیں پا رہی، اپنے حصے کی کنٹریبیوشن جو یو این او کو کرنی تھی نہیں کر پایا۔ اس وقت امریکہ فقیر ہے، امیر یہودی ہے۔ تو اصل مسئلہ جب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں تو اصل مسئلہ ہے کیپٹل ہل کا، اصل مسئلہ ہے پینٹاگون کا، عوام کا نہیں ہے۔ عوام کے اندر تو وائٹ کرسچین ملیشیاز، اور وہ ایک نئی سول وار کی تیاری کر رہی ہیں۔ وہی معاملہ جو ہے کچھ عرصے کے بعد جو ہوا ہے جرمنی میں یہودیوں کے لیے، وہ وہاں بھی ہو سکتا ہے۔ اور میں اب آپ کو تازہ ایک خبر یہ بتا دوں، یہ مجھے کل ہی ملا ہے ایک پوسٹر، یہ آ رہا ہے لندن سے۔ کرسچین ایڈ کوئی ادارہ ہے جس کے طرز پر میرا خیال ہے کہ یوسف اسلام صاحب نے، جو بڑے پرانے پاپ سنگر ہوتے تھے، مسلمان ہوئے تو انہوں نے مسلم ایڈ ادارہ ایک بنایا، وہ آپ نے بہت نام سنا ہوگا، لیکن غالباً یہ کرسچین ایڈ کی سطح پر وہ انہوں نے اس کے نقش قدم پر، اور یہ کیا لکھ رہے ہیں کرسچین ایڈ، ہاؤ از یور ٹیکس ہرٹنگ دی تھرڈ ورلڈ، ہو رنس دی ورلڈ، سوالیہ نشان، اور اوپر بہت بڑا بوٹ فوجی، اور اس کے تلوے پر لکھا ہوا ہے ورلڈ بینک۔ دنیا پہ حکومت کون کر رہا ہے؟ ورلڈ بینک۔ کرسچین ایڈ، یہ شعور ان کے اندر پیدا ہو، تو بڑی فضا تیزی کے ساتھ بدلے گی، لیکن حکومتوں پر ان کا کنٹرول ہے۔ اور جدید جو نظام حکومت انہوں نے دنیا میں قائم کر دیا ہے، اس میں یہ ہے کہ لوگوں کے اندر لسٹ فار پاور اتنی ہوتی ہے، کچھ بھی ہو جائے حکومت رہے، جو شرط کہو گے مان لیں گے، حکومت ہماری رہنی چاہیے۔ بہرحال پچھلے سال میں نے اس موضوع پر تقریر کی تھی، اور ندائے خلافت میں مضمون بھی شائع کیا تھا کچھ، کہ جو وہاں کے جو مختلف ادارے ہیں اور دانشور لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں یہودیوں کے بارے میں۔ اچھا، اس میں اب سمجھ لیجئے، یہ جو میں دنیا کے اس وقت حالات آپ کو بتا رہا ہوں، نمبر 1، بظاہر سول سپریم پاور امریکہ ہے، حقیقت میں
پوری دنیا پر یہودیوں کی اقتصادی اور مالیاتی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ رقبے کے حساب سے 4/5 آف دس گلوب از انڈر دیئر تھم۔ ابھی پاکٹس آف ریزسٹنس ہیں، وہ کون کون سے؟ اب اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ سب سے بڑا لوہے کا چنا تو ابھی چین ہے، اس کے ساتھ ان کا معاملہ چل رہا ہے کیرٹ اینڈ سٹک، موسٹ فیورڈ نیشن بھی اور بار بار کی دھمکیاں بھی۔ مارکیٹ اکانومی کسی درجے میں وہاں لا چکے ہیں، کنزیومر اکانومی اس کو بنا دیا ہے اور تیزی کے ساتھ اس کی قلب ماہیت ہو رہی ہے، پھر بھی وہ بڑا ابھی لوہے کا چنا ہے۔ مقابلے کی سب سے بڑی طاقت تھی USSR، اس کا تو خیر سوئم کیا 40واں بھی ہو چکا، لیکن یہ کہ ابھی چائنا ہے۔ کچھ اندیشہ روس سے بھی ہے کہ دوبارہ نہ جاگ جائے، وہاں کمیونسٹ پارٹی تو ابھی موجود ہے۔ پھر خاص طور پر یہ مسلمان ریاستیں جو علیحدہ ہوئی ہیں، ان میں بھی اکثر کے ذہن پر ابھی تک کمیونزم چھایا ہوا ہے، حکومتوں میں ان سے بھی اندیشہ ہے۔ کچھ تھوڑا سا جو ہے ابھی کو ناز نخرے جو ہے وہ بھارت بھی کرتا ہے، یہ ہے ان کے لیے۔ اور ان سب کے بعد پھر ان کا بندوبست انہوں نے کر لیا۔ چائنا کے لیے کیا بندوبست کیا؟ ایپیک، ایشیا پیسیفک ریجنل کاؤنسل، اکنامک کاؤنسل، چائنا کو ایسٹ ورڈ لوکنگ کر دیا۔ صدر کلنٹن خود تشریف لائے تھے ایپک کا افتتاح کرنے کے لیے، اب بظاہر ایک مسلمان ملک میں رکھا اس کو، جکارتا میں، لیکن یہ کہ اس کو ریجنز بنا دو اور معاشی مارو ان کو، معاشی فائدے دے کر، اور اپنی جو بھی گلوبل اسٹریٹجی ہے اس کے تابع کرو۔ یہ چھوٹے چھوٹے اب جو ملک رہ گئے ہیں دنیا میں، اچھی طرح سمجھ لیجئے، زائنزم جو ہے اس کی 2 پالیسیز ہیں۔ ملکوں کی سرحدیں تقریباً ختم ہو جانی چاہیے، رہ جائے لکیر کہ یہ بھارت ہے، یہ پاکستان، آمد و رفت ہو، کھلی اکانومی ہو، کھلی ٹریڈ ہو، کھلی یہ ہو، کھلا وہ ہو۔ اصل مسئلہ اکانومی کا ہے، اقتصادیات کا ہے۔ بڑے بڑے ملکوں کو اور چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر دو، جہاں کہیں بھی سیپریٹسٹ موومنٹس ہوں ان کو سپورٹ کرو، تاکہ کسی وقت کوئی بھی ملک ایسا نہ ہو کہ جو ہمیں آنکھیں دکھا سکے۔ اور سب کو ریجنل گروپس کے اندر، اکنامک گروپ، جیسے یورپ کا ایک اکنامک جو ہے بنا دی کاؤنسل، اب وہ ملک تو ہیں لیکن ملکوں کی حیثیت اب کیا رہ گئی ہے؟ وہ ایک وحدت، ملکوں کی حیثیت ختم ہو رہی ہے۔ یہی یہ ہے کہ بھارت کو اس علاقے کے اندر وہی آسین کے ذریعے سے اور ARC کے ذریعے سے، پہلے وہ 60 ممالک کی ایک کاؤنسل بنوائی تھی، اس سے آگے بڑھ کر آسین اور ARC کے اندر بھی اس کا بڑا رول پلے کرنے کا ایک موقع فراہم کر کے اس کو رشوت یہ دی جا رہی ہے کہ اس علاقے کے اندر جو ہے تمہاری بالادستی جو ہے، ہم معاشی بالادستی تمہاری قائم کرتے ہیں۔ لہذا بہت باہر سے بھی ایک تو پرائیویٹائزیشن کا معاملہ وہاں پر بھی، نہرو دور کی جو بھی تھی نیشنلائزیشن، چونکہ اس کے اندر تو لیفٹسٹ عناصر تھے اس کی سوچ میں، لیکن وہ ساری نیشنلائزیشن کو دوبارہ پرائیویٹائزیشن کی طرف وہاں بھی لا رہے ہیں، اور وہی فری اکانومی، کنزیومر اکانومی، مارکیٹ اکانومی کہ جو یہودیوں کا سب سے بڑا اعلی کار ہے، اس کو اس کے اندر لا کر اور اس کی چودراہٹ ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ لہذا باقی سب کا تو انہوں نے معاملہ کس لیا، نکو کس لیا جس کو ہم کہتے ہیں۔ لیکن اب آخری بات ہے، جیسے اقبال نے کہا تھا، ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ ابلیس کی مجلس شورا کا یہ بڑا اہم شعر ہے۔ ابلیس کہہ رہا ہے اپنی مجلس شورا میں، مجھے نہ کمیونزم سے کوئی ڈر ہے، نہ کسی اور سے ہے، نہ جمہوریت کا کوئی خوف ہے، یہ سب میرے اپنے کارندے ہیں، میں نے ہی سب سکھایا پڑھایا ان کو۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تر، کیوں گھبرا رہے ہو؟ ہمیں ڈیموکریسی سے کوئی اندیشہ نہیں، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ اور کمیونزم کے بارے میں کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار آشفتہ حال آشفتہ ہوں۔ لیکن یہ کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔
خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو. یہ ہے ابلیس کو خطرہ، اور ابلیس کی سب سے بڑی ایجنٹ قوم اس وقت زمین پر سابقہ امت مسلم ہے. تکبر ہی نے ابلیس کو رانگہ درگاہ کیا تھا. ابا واستکبر فکان من الکافرین. آدم سے حسد اور اپنا تکبر، وہی تکبر یہود کو لے ڈوبا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد. یہ نبوت و رسالت تو 2000 برس تک ہمارا ٹھیکہ رہا ہے اس کا. یہ کہاں بنو اسماعیل میں چلی گئی؟ امیین، ان پڑھ گوار لوگ، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو. مان نہیں سکتے. تکبر اور حسد یہ دو بیماریاں اصل تو تکبر ہے، اسی سے حسد ہوتا ہے. بہرحال اب اس عالم اسلام کا ذرا جائزہ لیں. اب اس میں گویا کہ ہمارا وہ علاقائی بین الاقوامی معاملہ بھی آ جائے گا. دیکھیے اس کے دو بڑے حصے ہیں، پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں. سزا کے اعتبار سے بھی دو بڑے حصے ہیں. اصل سزا تو عالم عرب کو ملنی ہے، اینڈ دے ڈیزرو اٹ. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. جن کا اونچا مقام ہے، ازواج مطہرات سے کہا گیا تمہارا جو مقام ہے وہ بہت اونچا ہے. لستن کاحد من النساء، دیکھو تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو، ہم نے تمہیں نبی کے گھر میں پہنچایا ہے. اب اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی معاذ اللہ تو دوہری سزا ملے گی. یہی معاملہ ہے. محمد رسول اللہ عرب هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، اور قرآن نازل ہوا عربی زبان میں. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. پھر تمہارا یہ حال ہے. لہذا اب پہلے جائزہ لے لیجئے عالم عرب کا. تقریباً پورا عالم عرب نیو ورلڈ آرڈر کے سامنے سر بسجود. باقی پورا امریکہ، پورا یورپ، پورا افریقہ تو ہے ہی ہے. بہت حد تک روس، اگرچہ اندیشہ ہے دوبارہ نہ جاگ جائے یہ جائنٹ، لیکن اس وقت تو کوئی حیثیت. شمالی افریقہ کی پٹی مسلمان ممالک کی، یہ سب کے سب سامنے سر بسجود ہیں. وہ الجزائر ہو، وہ تونس ہو، وہ موراکو ہو، وہ مصر ہو. لے دے کے ایک لیبیا میں ایک پاگل صاحب بھی بیٹھا ہوا، اس کی کوئی حیثیت نہیں. سوڈان ہے، وہ عرب نہیں کہلاتا، لیکن بہرحال کیونکہ زبان عربی ان کی بھی ہے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ سوڈان کو ایک تو یہ کہ ایک بڑی ہی مؤثر اقلیت جو جنوبی علاقے میں اکثریت میں ہے عیسائیوں کی، اس نے پریشان کیا ہوا. باقی معاشی بائیکاٹ ہے، کوئی ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں عالم اسلام میں سوائے ایک کے، اور وہ ایران ہے. سب سے پہلے مدد پہنچی تھی بوسنیا میں تو ایرانیوں کی پہنچی تھی، کسی اور کی نہیں پہنچی. بعد میں کچھ اور بھی آئی. عراق ہے، اس کا بھرکس نکالا جا چکا ہے. شام ہے، اس کے ساتھ نیگوسیشن ہو رہی ہے، لیکن مجھے توقع ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوگی. اس لیے کہ جو احادیث، جو پیشن گوئیاں جو آتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ریزسٹنس کا پاکٹ رہے گا یہ شام. چاہے اس وقت وہاں حکومت جو ہے خالص ملحد لوگوں کی حکومت ہے اور خالص سیکولر لوگ ہیں، ان کا کوئی تعلق دین و مذہب سے نہیں ہے، لیکن یہ کہ ابھی وہ کھڑے ہیں. حالانکہ ان سے کہا گیا کہ تم اگر تسلیم کر لو تو تمہاری گولان ہائٹس بھی ہم واپس کر دیں گے. جیسے کہ وہ جو معاہدہ ہوا تھا، کیمپ ڈیوڈ معاہدہ تھا غالباً، جس کے نتیجے میں سینائی واپس کر دیا گیا تھا. پھر وہ دوسرا معاہدہ ہوا جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کو ایک علاقہ جو ہے سیلف رول کا دے دیا گیا ہے. گولان ہائٹس بھی ہم دے دیں گے تمہیں واپس، لیکن تم تسلیم کرو. ابھی وہ اڑ رہا ہے، میرا خیال ہے اڑا رہے گا انشاءاللہ. یہ تو ہے معاملہ عالم عرب کا. تقریباً سارا کا سارا مفتوح ہو چکا ہے نیو ورلڈ آرڈر کے. اب آئیے غیر عالم عرب، غیر عرب عالم اسلام. اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے. ایک ہے بالکل فار ایسٹ میں، انڈیا سے بیونڈ، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملائیشیا. انڈونیشیا میں خالص سیکولر حکومت، اور بنگلہ دیش میں بھی اب مجیب الرحمان کی بیٹی اور بھارت کے ساتھ اس کی دوستی شروع کرا دی گئی. ملائیشیا بہت چھوٹا سا ملک ہے، عالمی سطح پر اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور چونکہ یہ تینوں ممالک عالم اسلام سے کٹے ہوئے ہیں، کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہے، لہذا ان کی حیثیت سامنے. بائی پروسیس آف ایلیمینیشن ہم کہاں پہنچے ہیں؟ واحد چٹان جو ابھی کھڑی نظر آ رہی ہے کچھ
جو وہ سپریم یہودی جو بھی ان کی منصوبہ بندی ہے، نیو ورلڈ آرڈر، اقتصادی حکومت پوری دنیا میں قائم کرنے کی، اس میں ایک پاکٹ ابھی نظر آ رہی ہے، ایران، افغانستان، پاکستان اور روسی ترکستان کی یہ ریاستیں جو آزاد ہوئی ہیں، یہ ایک کمپیکٹ زون ہے۔ عجیب ہے، اگر آپ نقشہ دیکھیں گے تو پاکستان اور ایران یوں آتے ہیں، پاکستان یوں ترچھا ہے، ایران یوں ترچھا ہے، اور دونوں کی گود میں افغانستان رکھا ہوا ہے، جیسے رحل ہوتا ہے، رحل کے اوپر اور درمیان میں قرآن، یہ بالکل نقشے کے اندر آپ کو نظر آئے گا، گیند کی طرح سے درمیان میں افغانستان، اور اس کے اوپر یوں سمجھ لیجئے جیسے افغانوں کی پگڑی ہوتی ہے، بہت بڑی بھاری سی، وہ بہت بڑا بھاری جو ہے وہ پگڑ ہے جو یہ تمام قازقستان اور یہ اور وہ سب جو اس کے سر پر ہے۔ یہ واحد ہے ریزسٹنس جو مسلمان ممالک کی طرف سے ممکن ہے۔ ان میں بھی اب ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ جائزہ لے لیجیے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ جو 3 ملک ہیں، انڈونیشیا، ملائیشیا، بنگلہ دیش، نمبر 1 تو یہ کہ آئسولیٹڈ ہے، عالم اسلام سے متعلق نہیں۔ نمبر 2، بڑے ملک ان میں 2 ہی ہیں، انڈونیشیا اور بنگلہ دیش، خالص سیکولر حکومتیں۔ انڈونیشیا تک میں بھی بھارتی تہذیب کے بہت کافی اثرات موجود ہیں، اور بڑی تیزی سے وہاں پر کرسچین مشنریز نے لوگوں کو عیسائی بنایا ہے۔ یہ بہت عرصے سے بڑے پیمانے پر یہ کام جاری تھا۔ اس کے علاوہ یہ کہ ان تینوں ممالک میں اسلامک موومنٹس بہت کمزور ہیں، احیائی اور ریوائولسٹ موومنٹ جو ہے وہ کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اب آئیے غیر عرب مسلم ممالک، غیر عرب مسلم ممالک میں سے دوسرا بلاک، ایران، افغانستان اور پاکستان۔ ایران ان کے لیے ٹارگٹ نمبر 1 ہے اس وقت۔ یاد ہوگا آپ کو، خلیج کی جنگ کے دوران مرزا اسلم بیگ کمانڈر ان چیف جو ہمارے ہوتے تھے اس وقت، انہوں نے یہ بات کہی تھی، اور یہ بات میرے علم میں ہے کہ ان کی تبعزاد نہیں تھی، بلکہ کچھ لوگ ہیں کہ جو امریکہ میں آباد ہیں مسلمان، اور جنہوں نے ادارے بنا رکھے ہیں مختلف ناموں سے، فرینڈز آف پاکستان آرگنائزیشن یا ایسوسی ایشن، فرینڈز آف ایران ایسوسی ایشن، فرینڈز آف فلاں فلاں، اور ان کا کام ہی یہ کہ یہودیوں کی جو بھی وہاں نقل و حرکت ہے اور ان کے جو دیشہ دوانیاں ہیں، ان کی جو سازشیں ہیں، ان کے جو پلانز ہیں، ان کو وہ مانیٹر کرتے رہتے ہیں، اور پھر بروقت مسلمان ممالک کو خبر دیتے ہیں۔ ان کی دی ہوئی معلومات تھیں یہ، اور ان کے ایک صاحب جن سے میری ملاقات ہوئی، ان کا کہ ہم خلیج کی جنگ 1 سال پہلے بتا چکے تھے کہ یہ نقشہ اس کا ہوگا اور یہ آ رہا ہے، کیونکہ وہاں کوئی معاملہ ایسے نہیں ہو جاتا، بڑی اس کی پلاننگ ہوتی ہے، اس کا نقشہ بنتا ہے۔ بہرحال انہی حضرات کے ذریعے سے یہ بات جو معلوم ہوئی تھی وہ اسلم بیگ صاحب نے کہہ دی تھی، وہ ملک کے اندر بھی بیچارے جو ہیں وہ برے بنے۔ اس وقت تو کم سے کم یہ کہ ان کی بات کو جو ہے بہت ہی سمجھا گیا کہ کوئی کسی دیوانے کی مجذوب کی بڑھ ہے، لیکن بات صحیح ہے، اور ان کا تھا نیکسٹ ٹارگٹ عراق کے بعد ایران ہوگا اور اس کے بعد پاکستان ہوگا۔ یاد ہے یہ بیانات؟ تو دوسرا قدم سر پر آ چکا ہے، ایران ٹارگٹ نمبر 1 بن چکا ہے۔ $20 کروڑ علی الاعلان امریکہ کی حکومت نے ایک طرف کیے تھے ایران کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، اور یہ کوئی چھپایا نہیں انہوں نے۔ اب سول سپریم پاور ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی شرم اور حیا باقی نہیں رہی ہے، اس لیے تو کیسنجر نے اب کہہ دیا کہ 1971 میں ہماری اپنی پالیسی یہی تھی کہ پاکستان 2 لخت ہو جائے۔ اس وقت نہیں کہہ سکتے تھے، ابھی روس کھڑا ہوا تھا، پاکستان ادھر جھکاؤ کر لیتا تو مصیبت ہو جاتی۔ اب جو چاہو کہو، سیاں بھائی کوتوال، اب ڈر کس کا ہے؟ اب تو سول سپریم پاور ہے، لہذا $20 کروڑ باقاعدہ علی الاعلان ٹو ڈی اسٹیبلائز دی ایرانین گورنمنٹ۔ 3 اقساط میں مضمون آپ جنگ میں پڑھ چکے ہوں گے ایم طفیل صاحب کا، کہ اس وقت آخری جو ہے وار کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور آج کے صبح کے اخبار میں ہے ایرانین فورسز کو الرٹ کر دیا گیا ہے، اور ایران کس تیزی کے ساتھ روس کے سے ایک آبدوز خریدی، دوسری خریدی، تیسری خریدی، اور اسلحہ لے رہا ہے، ہوائی جہاز کس لیے لے رہا ہے؟
دیوانوں کی طریقے سے وہ اپنے تحفظ کے لیے. تو ایک صورتحال تو ایران کی ہے. افغانستان میں ویسے یہ کہ تدبیر کنت بندہ اور تقدیر کنت خندہ والی بات ہے. جو ریوائولسٹ موومنٹ کے لوگ تھے، حکمت یار اور ربانی، ان کو پہلے آپس میں لڑایا یا وہ خود لڑے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. حساب کتاب تو وہیں جا کے ہونا ہے، کس کے گردن پر یہ خون آئے گا. اور ان کے خیال میں کم خطرناک قسم کے لوگ تھے یہ مولوی بیچارے جو ہیں، یہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے مولوی. ان سے تو کوئی خاص اندیشہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بین الاقوامی سیاست اور بین الاقوامی مالیات کو سمجھ سکیں گے اور ہمارے لیے کوئی تھریٹ پوز کر سکیں گے، لہذا کچھ سپورٹ دے کر طالبان کو اٹھایا. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اب افغانستان کا 5/6 رقبہ طالبان کے قبضے میں ہے. لیکن طالبان کون ہیں؟ کٹر سنی حنفی مسلمان. یہ کیوں میں اتنا زور دے کر کہہ رہا ہوں؟ اگر امریکہ کو کوئی کارروائی کرنی ہے ایران کے خلاف تو ایران کو آئسولیٹ کرنا یہ اس کی سب سے پہلی ضرورت ہے. اور اس کو آئسولیٹ کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، شیعہ سنی مسئلے کو بھڑکایا جائے. جہاں تک پاکستان کا حال ہے، ہم مالی طور پر تو پوری طرح محکوم ہو چکے ہیں، بالکل محکوم ہو چکے ہیں. ہماری کوئی حیثیت نہیں. وہ صدر صاحب ولیموں میں چلے جائیں، شرکت کر لیں، فوٹو آ جائے، اور کوئی وزیر اعظم جو ہے کہیں ادھر چلی جائے ادھر چلی جائے یا چلا جائے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو جو ہے رگے جہاں، وہ تو IMF کے آتا ہے، ایک دھمکی آتی ہے اگلی قسط نہیں دیں گے، بس سب چوپٹ، جو چاہو کروا دو. یہ ہے اصل میں وہ پس منظر. لیکن پاکستان میں ایک اندیشہ ہے، احیائی تحریکوں کے اثرات ہیں عوام میں، اور نہ صرف عوام میں، فوج میں بھی ہے. یہ یونیک ملک ہے اس اعتبار سے. پورے عالم عرب میں، ترکی میں فوج خالص سیکولر ہے، فوجیوں کے ہاتھوں جو چاہے کرا لیں. پاکستان کا معاملہ یہ نہیں. کتنے بڑے پیمانے پر تبلیغی جماعت کے اثرات پہنچے، جماعت اسلامی کا لٹریچر پہنچا ہے. خاص طور پر ضیاء الحق صاحب کے دور میں تو چونکہ ان چیزوں پر کوئی پابندی سرے سے رہی نہیں تھی، بڑی تیزی کے ساتھ. اور انڈاکٹرینیشن جو ہوئی ہے فوج کی اسلام کے حوالے سے، ہر چھاونی میں بڑا اونچا اونچا لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا، ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ. یہ 3 تو لفظ ہے کہ جو اس پورے دور میں جو ہے فوج کے ہر آدمی کے ذہن کے اوپر حتی الامکان کوشش کی گئی ہے کہ سب ہو جائے. پھر عوام کے اندر ہے 400 برس کی تجدیدی مسائی کے اثرات، وہ چاہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ ہو، چاہے شاہ ولی اللہ دہلوی کے افکار ہوں، چاہے وہ سید احمد بریلوی کا خون اور ان کے ساتھی مجاہدین کا خون ہو، چاہے وہ علماء دیوبند کی قربانیاں ہوں، چاہے وہ مولانا مودودی کی تحریروں کے اثرات ہوں، تبلیغی جماعت کے اثرات ہوں، علامہ اقبال کا فکری سطح پر تو چیلنج جیسے کیا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو اب زرے کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. یہ چیلنج کون دے سکتا تھا؟ اور کب؟ جبکہ ابھی مغربی تہذیب نصف النہار پر برطانیہ جس سلطنت کے اوپر کے سورج غروب ہی نہیں ہوتا تھا، اس کا ایک محکوم شہری کہہ رہا ہے، برطانیہ کا محکوم، علم حاصل کرنے کے لیے لندن جانے والا اور جرمنی جانے والا، لیکن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی. یہ سارے اثرات یہاں موجود ہیں. یہ ہے وہ پس منظر جس پس منظر میں کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ شیعہ سنی چپکلش، اس کا اصل فائدہ کس کو ہوگا، اصل نقصان کسے ہو رہا ہے؟ اصل فائدہ نیو ورلڈ آرڈر کو اور زائنزم کو، اصل نقصان اسلام کا اور ریوائولسٹ تحریکوں کا. تھوڑا سا اس کا شیعہ سنی جو ہمارے ہاں
چپکلش ہے اس کا تاریخی پس منظر میں بیان کر دوں۔ دیکھیے جہاں تک شیعہ سنی اختلاف کا تعلق ہے اس کی تاریخ اتنی ہی طویل ہے جتنی امت مسلمہ کی، صرف 25 برس نکال دیجیے، حضور کے وصال کے بعد 25 برس حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور نکال دیجیے۔ شہادت عثمان سے الفترۃ الکبریٰ شروع ہوا، جو یہودی سازش تھی، عبداللہ ابن سبا یہودی، اس نے سازش کی، فتنہ ایسا بھڑکا الفتنۃ الکبریٰ، حضرت عثمان شہید، اور پھر 4.5 سال تک خانہ جنگی، بلکہ 5 سال، 4.5 سال حضرت علی کا دور خلافت، 6 مہینے مزید حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما، خانہ جنگی، 1 لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں سے اور تیروں سے ختم، عشرہ مبشرہ بھی حضرت طلحہ، حضرت زبیر ختم۔ اس وقت ایک شکل، ایک اصطلاح بنی تھی، شیعان عثمان، شیعان علی، یہ ایک سیاسی اختلاف تھا۔ جو کھڑے ہوئے اس بات کا دعویٰ لے کر کہ حضرت علی پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دیں پھر ہم ان کی خلافت کو تسلیم کریں گے، انہوں نے اپنے آپ کو شیعان عثمان کہا، پرو عثمان پارٹی، حالانکہ عثمان تو شہید ہو چکے ہیں، یہ بعد میں بن رہی ہے، یعنی ان کے خون کا بدلہ، ان کے خون کا قصاص کا دعویٰ لے کر کھڑے ہونے والے، جن میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے مقابلے میں انہیں دوسری طرف لفظ استعمال ہوا شیعان علی، ہوتے ہوتے پھر یہ شیعان عثمان کا نام ہو گیا اہل سنت والجماعت، اور شیعان علی صرف شیعہ رہ گئے۔ یہ ہے تاریخی پس منظر۔ اس یہودی سازش کا دوسرا سب سے بڑا مظہر جو ہوا وہ حادثہ کربلا، سانحہ فاجعہ کربلا، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، سانحہ کربلا پر میرا کتابچہ موجود ہے، اس کا مطالعہ کریں کہ اس کا الزام ہے کس پر۔ بہرحال اس کے بعد یہی مسئلہ اٹھا، اس لیے کہ کربلا کا حادثہ معمولی نہیں تھا، اور اہل بیت کے ساتھ کون مسلمان ہوگا جسے حضرت علی سے، حضرت فاطمہ سے، حضرت حسین سے، حضرت حسن سے محبت نہ ہو؟ کوئی سنی مسلمان ہو سکتا؟ ان کے لیے تو خیر وہ ائمہ معصومین ہیں، اس معاملے کو علیحدہ رکھیے، لیکن یہ کہ ہمارے نزدیک بھی محبوب ترین امت کے اندر لوگ ہیں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جذباتی چونکہ بات بن گئی، اسی کو جذباتی طور پر ایکسپلائٹ کیا ابو مسلم خراسانی نے بنو امیہ کا تخت حکومت تلپٹ کرنے کے لیے، اور بنو عباس کی حکومت آ گئی، لیکن بنو عباس پھر ان سے بھی بڑھ کر اہل بیت کے جو بھی اکابرین تھے ان کے مخالف ثابت ہوئے۔ یہ تاریخ ہے، پس منظر ہے اس کی۔ جھگڑا جو ہے اس وقت تک اس کے اندر مذہبی عقائد کا کوئی سوال نہیں تھا، یہ تصور امامت معصومہ یہ بات کی شے ہے۔ فقہ کے اعتبار سے فقہ جعفری جیسے فقہ حنفی، فقہ مالکی، ایسے ہی فقہ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑے عالم دین، اور اہل سنت کے نزدیک بھی محمد باقر بھی بہت محترم، محمد جعفر بھی بہت محترم، کوئی شک ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ خود جو ہے ایک اعتبار سے اپنا بزرگ سمجھتے تھے محمد جعفر کو۔ تو فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی اور فقہ جعفری کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ جو امامت معصومہ کا کانسیپٹ، اور پھر صرف اہل بیت ہی سے آنے والی روایات کو تسلیم کرنا، بقیہ صحابہ کی روایات ہی کو تسلیم نہ کرنا، اور یہ جو پھر اس کے بعد شکل بنی ہے کہ پہلی 3 خلافتوں کو غاصبانہ کرا، یہ بات کی پیداوار ہے۔ ابتدا یہ تھی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ اب ذرا آ جائیے ہندوستان کی سرزمین جس کا ایک حصہ یہ پاکستان بھی رہا ہے، اس میں جو مسلمانوں کا دور ہے اس کی تاریخ معین کرنا بہت مشکل ہے۔ کب سے شروع کریں؟ محمد ابن قاسم سے شروع کریں، یا محمود غزنوی سے، یا محمد غوری سے؟ لیکن اگر ایک پیمانہ اپنا آپ لیں کہ دہلی میں حکومت قائم ہوئی 1206 میں، اور جیسی بھی تھی وہ نام نہاد حکومت تھی، ختم ہوئی 1857 میں۔ 650 برس جو دلی میں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، اس میں سے 350 برس ہوئے ہیں جن میں شیعیت کا اس ملک میں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ خالص حنفی، خالص سنی، صوفیہ کے سلاسل، چشتی سلسلہ، سہروردی سلسلہ، یہ تو اپنی جگہ تھے۔ لیکن جب ہمایوں کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا شیر شاہ سوری نے،
اور وہ گیا ایران، اور ایران سے فوج لے کر آیا دوبارہ حکومت حاصل کرنے کے لیے، تو شیعیت درآمد ہو گئی بر عظیم پاک و ہند میں۔ لیکن یہ نوٹ کیجئے، جب کلش بھی رہی، اختلاف بھی شدید رہے، لیکن ساتھ رہتے بھی رہے، کوئی عمومی فسادات کبھی نہیں ہوئے۔ نمبر ایک، فسادات اگر ہوتے تھے تو صرف محرم کے تعزیے کے جلوس کے موقع پر، جھگڑا اب بھی کوئی ہوتا ہے تو وہ راستہ جو معین راستہ ہے اس سے ہٹ کر چلنے کی کوشش یا کوئی اور کوشش، اس کے اوپر فساد ہوتے ہیں اب بھی۔ لیکن فساد اگر کبھی ہوا ہے تو صرف محرم کے تعزیے کے جلوس پر۔ باقی یہ ہے کہ سائڈ بائی سائڈ، ادھر سنی ادھر شیعہ، اوپر سنی نیچے شیعہ، مسلمان یہاں رہے ہیں۔ اور نمبر دو، یہ نوٹ کیجئے کہ تکفیر کا معاملہ کبھی نہیں ہوا۔ ہماری آخر 1400 برس کی تاریخ ہے، محدثین، علماء، فقہاء، متکلمین کون نہیں رہے ہمارے ہاں؟ اہل تشیع کو کافر قرار دینا بحیثیت جماعت، بحیثیت مجموعی، یہ ہماری پوری تاریخ میں ہے۔ ہاں، ان کے غلط عقائد کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، امام ابن تیمیہ نے لکھی ہے، منہاج السنہ لکھی ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھی ہے، قرۃ العینین فی فضیلت الشیخین، ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، 2 مارکۃ الآراء کتابیں لکھی ہیں شیعت کے خلاف۔ ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز نے کتاب لکھی ہے تحفہ اثنا عشریہ۔ یہ سب رہا ہے، ان کی گمراہیوں پر، ان کے عقیدوں کی غلطی پر، ان کے اندر جو بھی فتنے، ان کے اوپر جو بھی ہے اعتراضات علمی انداز میں، سب کچھ ہوتے رہے، لیکن کسی نے ان کی تکفیر کا فتویٰ نہیں دیا۔ ہاں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، جو محمد نے دیا تھا، وہ کافر ہے، وہ ایک انڈیویجول معاملہ ہوگا، شخصی معاملہ ہوگا۔ وہ بھی جا کر عدالت میں اگر یہ کہہ دے قاضی کے سامنے کہ نہیں جی مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے، میں مطلب یہ نہیں تھا، میں نے جو لکھا تھا میں اسے واپس لیتا ہوں، بات ختم ہو جائے گی۔ اب اچھی طرح سمجھیے کہ پاکستان میں شیعہ سنی ہم آہنگی کے 2 عظیم مظہر سامنے آئے۔ نمبر 1، سن 50 میں ٹاپ کی شیعہ اور سنی قیادت نے مل کر 22 اصول طے کر دیے کہ اس پر دستور بننا چاہیے۔ کوئی شیعہ سنی فساد نہیں تھا، ٹاپ کے لوگ تھے۔ ان میں جو سب سے بڑا، پاکستان کا جو سب سے بڑا ذاکر رہا ہے حافظ کفایت حسین، اور سب سے بڑے جو مجتہد مفتی جعفر حسین مجتہد، دونوں کے دستخط تھے۔ 22 اصول متفق علیہ۔ اس غبارے میں سے ہوا نکال دی کہ کس کا اسلام نافذ کریں، کس کا اسلام نافذ کریں، کس کا اسلام، شیعہ کا، سنی کا، بریلوی کا، دیوبندی کا، دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، شیعہ، ٹاپ کی قیادت، اس کے 31 علماء نے 22 اصول متفق علیہ دے دیے تھے، جنہیں میں معجزات میں سے شمار کرتا ہوں۔ پھر جب سن 62 میں قانون نافذ کیا ہے، آئینی قانون، صدر ایوب نے، پھر انہوں نے ثبوت دیا، سب نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ غیر اسلامی ہے، شیعہ سنی، 16 علماء ٹاپ کے جنہوں نے کہا کہ یہ غیر اسلامی ہے، متفق ہے۔ تو پاکستان میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، عقیدے کا اختلاف ہے، اپنی رسومات کا اختلاف ہے، کبھی کبھی وہ کوئی ٹکراؤ بھی ہو جاتا تھا۔ یہ کہاں ہوا ہے شروع؟ تلخی کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ سب سے پہلے تو 1979 کے ایران کے انقلاب کے بعد پاکستان میں کچھ اہل تشیع نے جارحانہ انداز اختیار کر کے اور کوشش کی کہ وہی شیعہ اسلامی انقلاب جو ہے ایران کا، وہ یہاں بھی درآمد کر لیا تھا۔ کراچی، کوئٹہ، یاد کیجئے کیا کچھ ہنگامے ہوئے تھے۔ اس کا رد عمل بھی فوری تھا، سنی اس وقت تک بالکل آرگنائز نہیں تھا، سپاہ صحابہ کا نام و نشان نہیں تھا، ابھی وہ جماعت بنی ہی نہیں تھی، لیکن فوری رد عمل تھا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیت ہی ہے کہ جو کار فرما نظر آتی، ورنہ میں حیران ہوا تھا کہ کیسے ادھر سے اتنا منظم جو تھا معاملہ ہوا ہے، اور ادھر سے مسلمان، سنی مسلمان تو منظم ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ کہ کچھ ابتدائی کامیابیاں انہوں نے حاصل کی، اس کے بعد انہیں بڑی سخت جو ہے ہزیمت اٹھانی پڑی۔ اب اس میں دیکھیے دونوں باتیں ممکن ہیں، جس کا کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ خالص پاکستان ہی کے اہل تشیع کے کچھ عناصر ہوں، انڈیجینس، انہوں نے اپنے طور پر یہ کام کیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران کی حکومت اور قیادت کا اس کے پیچھے ہاتھ ہو۔ اب یہ تو عالم الغیب جانتا ہے، یا یہ کہ جو کہیں بہت اونچے کہیں جو ادارے ہیں انٹیلیجنس کے، ان کے لوگوں کے علم میں ہوگا، میرے علم میں نہیں۔ لیکن میرے نزدیک اگر ایران کا ہاتھ بھی تھا حکومت کا تو یہ اس کی بے وقوفی تھی، اور جو کچھ اگر اہل تشیع نے یہاں کیا تو یہ ان کی حماقت ہے۔ یہ ہے جو تلخی شروع ہوئی ہے اس ملک میں۔
لیکن اب جو تلخی پڑ چکی ہے میرے نزدیک 100% اس کے پیچھے وہ بین الاقوامی عالمی یہودی سازش، جس کا سب سے بڑا مہرا امریکہ ہے، یہ اس کے پیچھے۔ ایران کو آئسولیٹ کرنا ضروری ہے، اس کے اوپر کوئی فیصلہ کن سٹرائک کرنا۔ پاکستان میں شیعہ سنی فساد، افغانستان میں خالص سنی حکومت سنی علماء کی، اور اگر شیعہ سنی فساد بڑھتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایران اور افغانستان کے مابین بھی ایک بڑے تصادم کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ ایران اکیلا رہ جائے گا، عرب ممالک ویسے ہی اس کے جانی دشمن ہیں۔ ٹارگٹ نمبر 2 ہے، ویسے یہ کہ نمبر 2 کے بعد نمبر 3 بھی آتا ہے، اس کے لیے بھی تیاری رکھی ہے۔ بات وہ غلط نہیں تھی، بات صحیح تھی، اور ایسے لوگوں کی فراہم کردہ اطلاعات تھی جو وہیں رہتے ہوئے یہ چیزیں جو ہے اپنے ذرائع سے حاصل کرتے ہیں۔ اس وقت جو قتل در قتل ہو رہا ہے یا ایسے دہشت کے مظاہر ہو رہے ہیں جیسے کہ مسجد ملتان کی مسجد میں ہوا تھا، یا اب جو یہ بم دھماکہ ہوا ہے، یا یہ کہ انڈیویجول قتل ہو رہے ہیں، کہیں کسی کو قتل کر دیا کہیں کسی کو قتل کر دیا، ان تمام واقعات کے بارے میں 3 امکانات ہیں جس میں میں تو سوائے واللہ عالم کے کہنے کے اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یا تو یہ خالص مقامی مذہبی جنونیت ہے جو غیر شعوری طور پر عالمی سازش کا آلہ کار بن رہی ہے، لیکن غیر شعوری طور پر مجھے پتہ نہیں، بے سمجھے بے بوجھے، لیکن مذہبی اپنی جذبات ہے، خلوص کے ساتھ ہے، پورے اخلاص کے ساتھ ہے، اپنے اپنے عقائد کے اوپر پختہ ہے۔ لیکن یہ کہ وہ جو خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری، بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری۔ بہرحال یا تو یہ کہ یہ مقامی مذہبی جنونیت جو غیر شعوری طور پر اس عالمی سازش کا آلہ کار بن رہی ہے، یا نمبر 2 ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شعوری طور پر کوئی ایران کا اور کوئی سعودی عرب کا اور سعودی عرب کے ذریعے سے امریکہ کا کوئی گاہک ہو، اسامی ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ نمبر 3 یہ بھی ممکن ہے کہ اس مذہبی چپترش کے پردے میں خالص بیرونی ہاتھ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے وہ را بھی ہو سکتا ہے، را کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں، موساد ہو سکتا ہے، اس کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں، کہ ہوں ان کے ایجنٹ جو یہ کام کر جائیں، اور الزام تھک جائے گا یا شیعوں پر یا سنیوں پر۔ شیعہ مسجد میں کچھ ہو گیا تو سنیوں نے کیا، سنی مسجد میں کچھ ہو گیا تو شیعوں نے کیا، سنی کوئی اکابر مارے گئے، سپاہی صحابہ کے لیڈر اگر شہید ہو گئے تو یہ شیعوں نے کیا، اور شیعوں کے کوئی اکابر مارے جا رہے تو یہ یقیناً سپاہی صحابہ کا کام ہوگا۔ تو ایک پردہ جو ہے ان کو فراہم ہو گیا ہے را اور موساد کے ایجنٹوں کو کہ وہ اس پردے کے اندر بڑی آسانی سے کھیل کھیل جاتے ہیں کہ ان کی طرف کوئی نگاہ اٹھے گی نہیں۔ بہرحال یہ سیشن کورٹ کا جو دھماکہ ہوا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کا کلائمیکس ہے، اور یہ خطرے کا ریڈ سگنل ہے اس قوم کے لیے اس وقت۔ اگر اس کے صحیح پس منظر کو نہ سمجھا گیا اور اس کے مطابق صحیح علاج نہ کیا گیا تو نہایت تباہ کن ہوگا، اولاً ایران کے لیے، ثانیاً ہم بھی بچنے والے نہیں ہیں۔ وہ سازش میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہمارے ہاں کی احیائی تحریکوں کو ہوش آنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یہ پوری عالمی سیاست کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ وہ سپر عالمی سیاست جو ہے وہ اپنی اللہ کی ہے، وہ تو ہوگا جو ہوگا، لیکن اس سے نیچے نیچے جو عالمی سیاست اس وقت زائنسٹ، جو اس وقت فرنگ کی رگے جاں جن کے پنجے میں ہے، ان کی جو سیاست چل رہی ہے اگر اس کو نہ سمجھا گیا نہایت خوفناک نتائج برآمد ہوں گے۔ اس معاملے میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا، مولانا اعظم طارق صاحب کا یہ بیان کہ یہ جو جلایا گیا ہے خانہ فرہنگ ایران، یہ خود اس کے اپنے کارکنوں نے جلایا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جذباتی کارکنوں کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالنا یہ قیادت کا کام یہ نہیں ہے۔ قیادت کا کام یہ ہے کہ کارکنوں کو قابو میں رکھے، پردے ڈال ڈال کر اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اگر خانہ فرہنگ ایران کو خود ایرانی لوگوں نے جلا دیا تو کیا قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ بھی جو بے عزتی کا سلوک ہوا ہے وہ بھی قاضی حسین احمد صاحب کے آدمیوں نے خود کیا؟ یہ دوسری بات ہے، قاضی حسین احمد صاحب نے واقعتاً بڑا
وسیع ظرفی کا ثبوت دیا ہے. وہاں جو سلوک ان کے ساتھ ہوا ہے وہ کوئی معمولی سلوک نہیں تھا، بڑی مشکل سے انہیں بچایا گیا. وہ اس کے باوجود گئے، اعظم طارق صاحب کی انہوں نے عیادت کی ہے. پھر وہاں کہا بھی ہے جب اعظم طارق صاحب نے کہا اپنی یعنی غلطی، اپنے کارکنوں کی غلطی کی، انہوں نے معذرت خواہانہ انداز اختیار کیا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بچے کر ہی جاتے ہیں، بچوں کا معاملہ ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ کیا ہے، میں خود گیا تھا وہاں جنازے کے لیے، لیکن جو ہلڑ وہاں تھا، میں شرکت کرنا چاہتا تھا جنازے میں، لیکن کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر آ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں. پہلے جنازہ کہاں ہوگا، پہلے گورنر ہاؤس جائیں گے، پھر وہاں جائیں گے، گورنر ہاؤس نہیں جانا ہے، اب اسمبلی کے باہر جائیں گے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ وہاں خراب ہو کرتا ہے تو واپس آ گئے. لیکن یہ صورتحال جو ہے، یہ سوچنا چاہیے کہ یہ در حقیقت کس کے لیے مضر ہے، کس کو اس کا اصل نقصان جائے گا، کس کو اس کا اصل فائدہ پہنچے گا. اب دیکھیے آخری بات ہے میری، علاج کیا ہے اس کا. میں بہت ہی تیزی سے ہی چند باتیں عرض کر دوں آپ سے. پہلے نفی ہے، لا الہ الا اللہ، پہلے نفی پھر اس بات. اس کا علاج پکڑ دھکڑ سے نہیں ہے، مقدموں سے نہیں ہے. 100 پکڑ لیے، اتنے پکڑ لیے، ان کے پکڑ لیے، سپاہی صحابہ کے پکڑ لیے، اور ادھر سے سپاہی محمد کے، کچھ نہیں ہوگا، کوئی علاج اس سے. نمبر 2، ملی یکجہتی کونسل کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں. سیاستدان ہیں، اپنی اپنی دفلی، اپنی اپنی راگ، اپنی اپنی پالیسی، اپنی اپنی پرائرٹیز، وہ بیٹھ کر کچھ بات کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس کا صرف ایک علاج ہے، اور وہ علاج یہ ہے کہ کسی بلند تر، اعلیٰ تر نسب العین کے اوپر قوم کو جمع کیا جائے. مناظرے کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہ تو 1400 برس سے ہو رہے ہیں مناظرے. کتابیں لکھنے سے حل نہیں ہوگا، وہ تو لکھی جا رہی ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی جا رہی. کیا ابن تیمیہ سے بڑھ کر کوئی کتاب لکھ دے گا؟ کیا کوئی شاہ عبد العزیز سے بڑھ کر کتاب لکھ دے گا؟ کوئی شاہ ولی اللہ سے بڑھ کر کتاب لکھ دے گا؟ اسے کون سا مسئلہ حل ہوتا ہے؟ نہ مناظروں سے ہے، نہ کتابوں سے ہے، نہ اس پکڑ دھکڑ سے ہے، اور نہ یہ ملی یکجہتی کونسل کے جو ہیں وہ صرف پبلسٹی کا ایک انداز جو ہے اس سے کچھ ہوگا. ہاں کوئی بلند تر نسب العین ہو جس پر کہ قوم کو جمع کر دیا جائے. اس کی میں 2 مثالیں آپ کو دے رہا ہوں. تحریک پاکستان میں شیعہ سنی بام شیر و شکر ہو گئے تھے کہ نہیں؟ کہاں گئے تھے اختلاف؟ قائد اعظم کون تھے؟ ان کے والدین تو تھے اسماعیلی، آغا خانی. وہ خود کیا تھے؟ بہرحال وہ مذہبی اپنی حد بندیوں سے علیحدہ رہے بالکل ہمیشہ. لیکن ان کی بہن فاطمہ جناح، ان کا جنازہ تو شیعوں نے پڑھایا. لیکن یہ کہ کہیں کوئی فرق ہوا؟ مولانا شبیر احمد عثمانی کون تھے؟ ظفر احمد عثمانی کون تھے؟ وہ شیعہ تھے کہ سنی تھے؟ وہ کیوں ساتھ دے رہے تھے؟ پھر جماعت علی شاہ کون تھے؟ پھر مانکی شریف کون تھے؟ وہ کیوں ساتھ دے رہے؟ ایک بلند نسب العین مسلمانان ہند کے لیے تحفظ کا ایک معاملہ ہے، جمع ہوگا. دوسری مثال میں دے چکا ہوں، پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کے لیے بھی جمع تھے. اسلامی دستور کے لیے 22 اصول دے دیے شیعہ اور سنی نے مل کر. آئلی قوانین کو کنڈم کیا شیعوں اور سنیوں نے مل کر. لیکن بدقسمتی سے جب اسلام کو الیکشن کے میدان میں لا کر جھونک دیا، پھر وہ 3 13 12 باٹ ہو گئے. اب میرا اسلام کہ تمہارا اسلام کہ اس کا اسلام کہ اس کا اسلام. ووٹ مجھے کیوں نہ ملے اسلام کے نام پر، اور ووٹ ہمیں کیوں نہ ملے اسلام کے نام پر، بیڑا غرق ہو گیا. لیکن اس کی سب سے زیادہ اور نمایاں مثال جو ہے وہ بھارت میں ایک کورٹ، کلکتہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، مسلمانوں کے آئلی قوانین میں نقب لگائی، مسلم پرسنل لا بورڈ بن گیا. سب شریک ہو گئے، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی سب، جماعت اسلامی سب جمع ہو گئے. ایک تحریک چلائی، سینکڑوں مسلمانوں نے جانیں دی. آخر کامیاب ہوئے. راجیو گاندھی کو قانون بنانا پڑا. ہندوستان کی کوئی کورٹ مسلمانوں کے پرسنل لا میں دخل اندازی نہیں کر سکتی، انکلوڈنگ سپریم کورٹ. یہ قانون ہے بھارت میں. اور اس وقت معجزہ ہوا کہ لکھنؤ میں کوئی سال خالی نہیں جاتا تھا جبکہ اس محرم پر شیعہ سنی فساد نہ ہو. لیکن جب یہ مسئلہ آ گیا، شیعہ سنی فساد بند ہو گیا لکھنؤ کا. بہرحال یہ شواہد میں نے دیے ہیں. کسی بلند تر نسب العین کو سامنے لا کر اگر جمع ہو جائیں گے تو یہ چیزیں خود بخود نیچے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی.
اگر ان کو اصل بنا کر اور ان کے اوپر وہ مناظرے ہوں، چاہے کتابیں ہوں، چاہے مقدمے ہوں، چاہے پکڑ دکڑ ہو، چاہے قتل ہو اور جوابی قتل، سے کوئی مسئلے کا حل نہیں. فائدہ دشمن کو ہوگا، نقصان اسلام کو اور اسلام کے احیاء کے لیے کام کرنے والی جماعتوں کو. یہی وجہ ہے کہ میں نے شاید 2 سال پہلے اس مسجد میں تقریر کی تھی، پھر اس کا کتابچہ شائع ہوا. آج میں نے پتہ کیا وہ کتابچہ اب ہمارے پاس آؤٹ آف پرنٹ ہے. شیعہ سنی مفاہمت کی اہمیت اور اس کا فارمولہ میں نے دیا. میں ساجد حسین نقوی صاحب سے بھی ملا، ان سے گفتگو شروع ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ بات میرے علم میں بعد میں آئی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آیت اللہ خمینی کا موقف بھی یہ ہے کہ ہر مسلمان ملک میں جب اسلامی انقلاب آئے، اسلامی حکومت قائم ہو، تو جو لا آف دی لینڈ ہے، پبلک لا، وہ وہاں کی اکثریت کے لوگوں کے تصور کے مطابق ہوگا. سنی اکثریت میں تو سنیوں کا ہوگا، شیعہ اکثریت میں تو شیعوں کا ہوگا، لیکن پرسنل لا میں سب کو مکمل آزادی ہوگی. یہی فارمولہ میں نے پیش کیا تھا کہ پاکستان کے اہل تشیع اسے قبول کر لیں. وہ تو جب آیت اللہ واعظ زادے پاکستان آئے، ابھی کتنا عرصہ ہوا ہوگا اس کو، میرا خیال 1.25 سال ہوا، نومبر تھا سن 95 کا، جماعت اسلامی کا جو سالانہ اجلاس عام ہو رہا تھا غالباً، وہ ہمارے پاس بھی آئے، مجھ سے بھی ملاقات کی، ہم نے قرآن کالج میں تقریر کی. انہوں نے کہا آیت اللہ خمینی کا موقف یہی ہے اور ایران کی حکومت کا موقف یہی ہے. تو اب یہ صورتحال ہے کہ اس مفاہمت کو اس بنیاد پر اہل تشیع کو آمادہ کیا جائے کہ یوں آپس میں لڑو گے تو سب سے پہلا ٹارگٹ اس وقت ایران بنا ہوا، جان لو اچھی طریقے سے. پاکستان تو پھر یہ ہے کہ اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے. ابھی تو جیسے جیسے پیسے دیتا رہتا ہے IMF، ہمارے جو ہے کچھ نہ کچھ گلچھرے چلی رہے. وہ پاکستان کا معاملہ تو بعد میں آئے گا، لیکن ایران کے تو سر پر کھڑی ہوئی ہے تلوار، جو ہے لٹک چکی ہے. وقت کی نزاکت کو سمجھیں اور یہاں پر نظام اسلام، اسلامی انقلاب کے لیے جمع ہو سنیوں کے ساتھ اور اوپنلی اعلان عام کے ساتھ یہ قبول کریں کہ ہاں یہاں کا پبلک لا اہل سنت کے مطابق ہوگا. ہاں پرائیویٹ لا میں، پرائیویٹ پرسنل لا میں ہمارے عقائد ہیں، ہماری نمازیں ہیں، ہمارے روزے ہیں، ہمارے شادی بیاہ کے معاملات ہیں، ہمارے نکاح طلاق کے قوانین ہیں، ہماری وراثت، وہ ہمارے رہیں گے، ٹھیک ہے. یہی فارمولہ ایران نے اختیار کیا ہے وہاں. اس پر عمل کتنا ہو رہا ہے کتنا نہیں ہو رہا ہے یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن دستوری طور پر یہی فارمولہ ہے. تو اگر اہل تشیع اس ملک میں یہ فارمولہ قبول کریں تو جیسے حصول پاکستان کی جد و جہد میں شانہ بشانہ ہو گئے تھے، ایسے پاکستان میں اسلامی انقلاب اور نظام اسلامی کو برپا کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے شانہ بشانہ جد و جہد کریں گے تو یہ چیزیں خود بخود پس منظر میں چلی جائیں گی. دے ول فیڈ اوے ان دی بیک گراؤنڈ. اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت بھی، حالانکہ اب 50 برس ہو رہے ہیں کہ غلط راستے پر جماعت اسلامی چل نکلی، سن 51 سے، اور اب یہ سن 97 ہے، 46 برس ہو گئے. اس کے باوجود چونکہ وہ ابتدا میں 10 برس، 41 سے 51 تک 10 برس خالص اصولی اسلامی انقلابی جماعت کا رول پلے کرتی رہی ہے. اس کا فکر، اس کی سوچ وہ خالص اصولی اسلامی انقلاب کی. یہ غلط راستہ پر سن 51 میں پڑے، دلدل میں پھنس گئے. لیکن یہ کہ اس دلدل سے کاش کے جماعت اسلامی اب بھی نکل آئے. کارکن ہیں، پڑھے لکھے کارکن ہیں، اس طبقے کے کارکن ہیں کہ جو طبقہ کوئی انقلاب برپا کر سکتا ہے. ہمیشہ مڈل کلاس برپا کیا کرتی ہے. جدید تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر وہ مؤثر ہیں، اور اس کو آپ کو معلوم ہے کہ بڑی تعداد کارکنوں کی اب بھی ان کے پاس موجود ہے. لیکن یہ کہ یہ بڑا ہی ایک اہم مرحلہ ہے اس اعتبار سے. جماعت اسلامی اگر اس وقت الیکشن سے تو پیچھے ہٹ گئی، لیکن محسوس ہو رہا ہے کہ رست از یک بند تا استاد در بندے دیگر، ایک بند سے نکل کر دوسرے بند میں. اب وہ یہ کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، نہ الیکشن میں حصہ لیں گے نہ الیکشن ہونے دیں گے. اب دھرنا ایک اور جو ہے وہ اسلام آباد میں ہونے والا، کیا نتیجہ اس کا نکلے. یہ بہرحال یہ وقت ایسا ہے کہ جس کو بھی کچھ میری باتیں آج کی سمجھ میں آ گئی ہیں کہ اس شیعہ سنی مسئلے کا حل بھی اسی میں ہے کہ اسلامی انقلاب کے لیے یہاں ان دونوں کو جمع کیا جائے.
لیکن اس کے لیے جو سب سے بڑی طاقت میدان کے اندر اب بھی ہے، سب سے منظم جماعت، حالانکہ الیکشن میں وہ زیرو رہتی ہے، لیکن سب مانتے ہیں کہ منظم کارکنوں کا ڈسپلن، آفیسز، ان کا ذرائع ابلاغ کے ساتھ رابطہ، پھر یہ کہ پورے عالم اسلام کی تحریکوں کے ساتھ ان کا ربط و ضبط، اس اعتبار سے ان کو اللہ نے ایک پوزیشن دی ہے۔ اگر وہ نظر ثانی کریں اور دوسرے بند میں نہیں، آسمان سے گر کر کھجور میں نہ اٹک کر رہ جائیں، بلکہ یہ کہ اس انقلابی راہ عمل کو اختیار کریں، علل اعلان الیکشن سے پسپائی اختیار کر کے کہ یہ ہم نے راستہ چھوڑ دیا، اب ہم تیاری کریں گے اسلامی انقلاب کی، لیکن اس کے لیے تیاری کر لیں، کارکنوں کی تربیت اس نہج پر ہو چکی ہو، اس نہج پر، اس لیے کہ اب 40-45 برس میں کچھ اور مزاج بن چکے ہیں، اس انقلاب کے لیے کچھ اور مزاج کی ضرورت ہے۔ اس ضمن میں جو میں نے تقریر کی تھی پچھلے سال، جو 95 میں کی تھی، اور میں نے جو بھی ہمارے ہاں مذہبی اختلافات ہیں ان کا ایک تاریخی پس منظر بھی اس نے بیان کیا تھا، اور جماعت اسلامی کو، کیونکہ جماعت اسلامی سے اب بکھر کر 4-5 حصوں میں بٹ چکی ہے، ایک جماعت اسلامی ہے، ایک میں خود اپنے آپ کو بھی اسی تحریک کا ایک تسلسل قرار دیتا ہوں، تنظیم اسلامی ہے، پھر تحریک اسلامی ایک علیحدہ ہوئی تھی، وہ بھی 2 حصوں میں بٹ چکی ہے، تو 4 تو ہیں، کم سے کم ان 4 کو جمع کیا جائے، ایک وفاق بن جائے کہ ہم ایک اسلامی انقلاب کے لیے بیٹھ کر سوچیں کہ کیا تیاری کرنی ضروری ہے، اس تیاری میں پول کریں اپنے وسائل اور ذرائع کو مل جل کر، اس کا پورا فارمولہ میں نے اس تقریر میں دے دیا تھا، وفاق کی ایک پیشکش بھی دے دی تھی، جس میں وہ احادیث جمع کی گئی ہیں کہ جن سے پورے عالم ارضی پر، گلوبل سطح پر نظام خلافت علی منہاج النبوہ کی نوید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، اسے پہنچائیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، جماعت اسلامی کے جو صاحب شعور لوگ ہیں، جو بھی کسی اعتبار سے کوئی اس میں کچھ عمل دخل رکھتے ہیں، جن کی رائے کو کوئی بھی وہاں اثر حاصل ہے، ان تک پہنچائیں کہ اس کا مطالعہ کرو، سمجھو، غور کرو خدا کے لیے، اس لیے کہ بات بسا اوقات پہنچ نہیں پاتی، اس طرح کی اسموک سکرینز پیدا ہو چکی ہیں جماعتوں کے مابین کہ ایک بات دوسرے تک پہنچتی نہیں ہے، اس کا ذریعہ ایسے لوگ کر سکتے ہیں، ان کی دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، وہ اس کو پہنچائیں کہ جو حقائق ہیں انہیں آپ لوگوں تک پہنچائیں، اور صحیح راہ عمل کی طرف لوگوں کی جس طرح بھی ہو توجہ دلائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔